الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 3 مئی 2026 کی پبلک سیشن نمبر 233 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے آپ لوگوں کے جو کوسچنز تھے وہ آن لائن پوسٹ کے ذریعے یوٹیوب کے چینل کے اوپر لے لیے تھے، اور یہ تجربہ ہمارے لیے اس اعتبار سے کافی خوفناک تھا کہ آلموسٹ کوئی 3000 کے قریب کامنٹس آئے ہوئے تھے پوسٹ کے نیچے۔ ہمارے یہاں اکیڈمی کے اندر آلموسٹ اتوار والے دن 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات 500 لوگ، ان کی پرچیاں زیادہ سے زیادہ بھی 200-250 تک جاتی ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ 3000 کامنٹس، ان ساروں کو اکوموڈیٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال ہماری ٹیم نے اسکروٹنگ کرنے کے بعد آلموسٹ کوئی 70-80 کے قریب کوسچنز جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں، جو انہوں نے پرنٹ آؤٹ کر کے میرے سامنے رکھ دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کو ڈسکس کروں گا۔ جہاں تک اوورسیز کا تعلق ہے تو وہ ہمارا جو شاہد اور بلال کا آن لائن ایک ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے پورٹل کی شکل میں، یوٹیوب کا چینل، اس میں ہفتے میں 2 دن کوسچنز لیے جاتے ہیں میل سٹوڈنٹس کے، منڈے والے دن اور ٹیوزڈے والے دن، اور وینسڈے کو ہم سسٹرز کے آڈیو میں کوسچنز ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جوابات میں جمعے والے دن دے دیتا ہوں، اور جمعرات والے دن جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے منڈے اور ٹیوزڈے والے دن کی، ان کے ساتھ میں ویڈیو کانفرنسنگ بھی کرتا ہوں اور 2 کوسچنز کے جوابات ان کے اس سیشن میں دے دیتا ہوں۔ تو اوورسیز کے لیے شاہد اور بلال کا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے اگر انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کرنی ہے۔ کامنٹس کے اندر بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، تو بار بار دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں الحمدللہ روزانہ بلا ناغہ اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے، تمام متعلقین کے لیے، تمام ٹیم ممبرز کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کر کے سوتا ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی خواہش کے اوپر میں کیمرے میں بھی اپنی دعا ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے نیچے کامنٹس میں یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر شاید کوئی کیمرہ بدل لیا ہے، اس کی وجہ سے کوالٹی کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے پہلے سے۔ تو میں عرض کروں کہ کیمرہ ہمارا وہی ہے جو 2017 سے چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی والا معاملہ نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے سائنٹیفکلی، پہلے ہمارا یہ کیمرہ جو ہے وہ 55 فٹ دور سے ریکارڈنگ کرتا تھا زوم ان کر کے، اور اس کی وجہ سے کوالٹی تھوڑی کم نظر آتی تھی۔ لیکن اب یہ آلموسٹ 15 فٹ کے فاصلے پہ، کیونکہ بیچ میں پبلک تو اب اس طریقے سے نہیں ہے، اس لیے اس کی کوالٹی کافی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ ہم اکیڈمی کے اندر بھی کر سکتے تھے، لیکن اس میں پھر جو لوگ اتنی دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے لائیو استاد جی کو دیکھنا ہے، تو بیچ میں اتنا سارا پورشن جب کور ہوگا تو پیچھے بیٹھے ہوئے 100-150 لوگ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے کیمرے کو بالکل آخری درجے تک
دور لے گئے تھے، 55 فٹ آلموسٹ بنتا ہے اکیڈمی میں جو میرا سٹیج ہے اس سے لے کر ریکارڈنگ والا جو پورشن ہے. لیکن اب چونکہ بیچ میں لوگ موجود نہیں ہیں سوائے چند ایک ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو آلموسٹ 15 فٹ کے فاصلے پہ کر لیا ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے ریکارڈنگ کی کوالٹی امپروو ہو گئی ہے. اب اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں آج کے سوالات کا سلسلہ. کسی شخص کی جان بچاتے ہوئے اس کے دشمن کے حملے کے آگے آ جانے سے جو موت ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ دیکھیں، اگر تو آپ ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں اور اس دوران آپ کو حلال کام کرتے ہوئے، یعنی کہ حلال سیکیورٹی دیتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت ہے. اور اگر کوئی آپ حرام سیکیورٹی دے رہے ہیں، یعنی آپ ڈاکوؤں کی حفاظت کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اپنے ڈاکے کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں، تو ظاہر ہے اس میں تو شہادت والا معاملہ نہیں ہے. البتہ جس طرح ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، پولیس کے، ایجنسیز کے، فوج کے، بسا اوقات وہ قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑے عادی قسم کے مجرم بھی ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت کو انشور کیا جاتا ہے تاکہ عدالتوں کے ذریعے قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر ان میں کوئی ناحق پکڑا گیا ہے تو اس کے چھٹکارے کا کوئی سبب ہو. تو ایسے لوگوں کی حفاظت جب کی جاتی ہے تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کی جا رہی ہوتی ہے. اگرچہ ان میں کوئی عادی مجرم بھی ہو تب بھی اس کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جب تک کہ اسے عدالت کے ذریعے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا. تو ایسی صورتحال میں بھی جو لوگ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں، اگر کوئی دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں یا راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کی موت لکھی جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر چور گھس آئیں تو ان سے لڑائی کرو. اور ظاہر اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر لڑائی کر سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں گن ہے اور آپ ڈنڈا لے کے ان کے سامنے آئیں اور خام خواہ موت کو گلے لگا لیں. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. جو حرمت جان کا معاملہ ہے وہ پہلے نمبر کے اوپر ہے. اگر آپ واقعتاً ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ مقابلہ کریں. ظاہر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو لوگوں کی ٹریننگ یہ ہوتی تھی کہ ان کو بچپن سے، لڑکپن کی عمر سے ہی تلوار چلانا سکھا دیا جاتا تھا. تو جو آنے والا چور تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تو ایک تلوار بامقابلہ دوسری تلوار وہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے چور کو قتل کر دیا تو تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اور اگر تم مارے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور شہید لکھے جاؤ گے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی لیٹسٹ ویپن کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتا ہے یا آپ کو گن پوائنٹ پہ روک لیتا ہے اور آپ اس سے لڑ بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اسلحے کو مینج کر سکیں، تو بہتر یہی ہے کہ مال دے کے اپنی جان چھڑا لیں اور اس حدیث کو وہاں پہ یوز کرنے کی کوشش نہ کریں. اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج کل کے جو معاملات ہیں ان کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو اس زمانے کے حالات و واقعات بھی پتہ ہوں. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آج لوگ ہمیں قرآن و سنت سے دلائل پیش کر کے اور غزوہ بدر کی مثالیں دے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آلات جنگ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ نے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جانا ہے، چاہے آپ کا جانی نقصان ہو جائے. اگر یہی معاملات ہوتے تو نبی علیہ السلام کبھی بھی میثاق مدینہ نہ کرتے، صلح حدیبیہ نہ کرتے، اور قرآن پاک میں سورۃ الانفال میں یہ آیت نازل نہ ہوتی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. خوب تیاری کر کے رکھو دشمنوں کے خلاف آلات جنگ کے ذریعے اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں. تو نبی علیہ السلام بھی اس کی پریکٹس کروایا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے باقاعدہ حبشیوں کے نیزے چلانے کی پریکٹس، ان کی گیمیں ہوا کرتی تھی مسجد نبوی شریف کے میدان کے اندر، تاکہ جب میدان جنگ میں اس نیزے کو چلانے کا موقع آئے تو نشانہ چونک نہ جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اب آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگلے زمانوں میں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں ایک طرف سے مسلمانوں کا فوجی آ کر پکارتا تھا دوسری طرف کے فوج کے بندے کو کہ آپ سامنے آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو، تو بھائی یہاں سے ایک تلوار لے کے جاتا تھا، سامنے سے بھی ایک تلوار لے کر آتا تھا. اب آج کے دور میں اگر کوئی تلوار لے کر جائے اور سامنے والے کو للکارے تو اس نے للکار کا جواب نہیں دینا، اس نے ادھر سے ہی اس کو شوٹ کر دینا. اور پریکٹیکلی یہ ہو چکا ہے.
آلموسٹ آج سے 200 سال پہلے، تقریباً 250 سال پہلے، بیٹل آف پیرامڈس کے نام سے نپولین جب مصر میں گیا تو وہاں پہ مملوک سلطنت تھی، ایوبی ڈائنسٹی، جو صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے چل رہی تھی، اور انہیں تو نہیں پتا تھا دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے۔ وہاں ان کا جو جرنیل ہے وہ سامنے آیا اور اس نے للکارا کہ کون ہے میرا مقابلہ کرے، تو سامنے سے نپولین نے اپنی فوج کو حکم دیا، انہوں نے فائر کھول دیا، 40 منٹ کے اندر جنگ جیت لی، ہزاروں مسلمانوں کے فوجی شہید ہو گئے اور نپولین کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے معاملات میں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے، دین کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ اوورآل دین کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ خود کو سارا دن گناہوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے بارہا بتایا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، خالی ذہن ہوگا تو شیطان کی ماجگاہ بنے گا، اپنے آپ کو پازیٹو کاموں میں مصروف رکھیں، اور کسی ایک کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے آپ کو بوریت ہو جائے گی، اپنے کاموں کو بدلتے رہیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، آپ نیشنل جغرافک چینل کی ویڈیوز دیکھیں، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر کی ویڈیوز دیکھ لیں، ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، اور حالات حاضرہ بھی مسلمانوں کو پتہ ہونے چاہیے، انٹرنیشنل پالیٹکس کیا چل رہی ہے، لوکل پالیٹکس کیا ہے، اس میں خبریں کیا آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، سماجی جو خبریں آپ کو مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر ملتی ہیں کہ آج کل کون کون سی برائیاں چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت کریں۔ یعنی اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوگا جو ہر وقت دنیا کی فکر میں لگے ہوں گے اور آخرت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا ذہن بھی اسی طریقے سے بن جائے گا۔ آخرت اورینٹڈ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ تبلیغی جماعت سے ہمارا عقائد و نظریات میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ پازیٹیو چیز ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو اتنا مصروف رکھا ہوا ہے، فجر کے بعد وہ مشورے میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد روزانہ ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، پھر ہفتے میں ایک دن ان کا لوکل ایریے کا گشت ہوتا ہے جس میں وہ لوگوں کو مسجد کی دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے مہینے میں کمپلسری ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 دن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سر روزے کی شکل میں لگانے ہیں، اور اسی طریقے سے سال میں چلہ لگایا جاتا ہے 40 دن کا۔ تو یہ انہوں نے پبلک کو مصروف رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پبلک جڑی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے جو آپ ان سے لرن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور نیکی کے کاموں میں۔ اور آج کل تو نیکی کی صحبت اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اگر کوئی اچھی کمپنی آپ کو اویلیبل نہیں ہے، دوست اویلیبل نہیں ہے، تو یوٹیوب پہ اتنا نالج ہے کہ اگر لاکھوں سال کی نہیں کروڑوں سال کی بھی زندگی آپ کے پاس ہو نا، تب بھی اتنا نالج یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے تھرو، مختلف چینلز کے تھرو، کہ آپ کی کروڑوں سال کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ نالج ختم نہیں ہوگا کسی ایک فیلڈ میں بھی، مختلف فیلڈز کو تو چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو اس اعتبار سے مصروف رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو فرائض ہیں، خصوصاً 5 نمازیں جو ہیں، ان کے اوپر استقامت ہو، اور مردوں کے لیے بالخصوص کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ قضا نہ ہو، ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا ہوں، یعنی کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو۔ اور عورتوں کو چونکہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ اذان کا انتظار کرتی رہیں، اور جیسے ہی اذان ہو تو تمام مصروفیات چھوڑ کے اپنی نماز کا اہتمام کریں، ڈیلے نہ کریں۔ ڈیلے کرنے سے پھر اس کی روحانیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پرائورٹی آپ کی نہیں رہتی۔ اور اذان ان کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر آلموسٹ کوئی 12:15 بجے آج کل وقت داخل ہو جاتا ہے ظہر کا، تو اذان ہو یا نہ ہو وہ نماز ادا کر سکتی ہے، ان کے لیے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ پھر جو یہ ویڈیوز کا فتنہ ہے آج کل، اس کے ذریعے بھی لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کم سے کم جو ہے وہ آپ اس قسم کی ریلز کی طرف جائیں کہ جن میں کوئی بے حیائی والا ایلیمنٹ ہے، یعنی آپ چینلز ہی وہ سبسکرائب کریں اور انہی کو آپ وزٹ کریں جن سے آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ خام خواہ ریلز کے چکروں میں پڑنا اور اس میں عجیب و غریب قسم کی ریلز کا آ جانا، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ آج کل سننا دیکھنا بڑا آسان ہے، آپ کو مسجد میں کسی عالم صاحب کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں، ویسے عالم نے تو آپ کو درس قرآن دینا بھی کوئی نہیں ہے۔ یوٹیوب کے ذریعے آپ جب چاہیں اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر ویڈیو لگا کے
اور اسی طریقے سے صوت القرآن چینل کے جو آڈیو ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کا کچھ حصہ سن سکتے ہیں. ظاہر ہے قرآن سننے سے انسان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے. اگلا سوال ہے کہ جو آج کل عوام پر حکومت کی پابندیاں ہیں اس پر اظہار خیال فرمائیں. سہولیات یوگینڈا جیسی اور قانون یورپ جیسا کیوں نہیں؟ یوگینڈا میں کون سی ایسی سہولیات ہیں جی خاص قسم کی؟ کوئی اچھا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی اس قسم کی سہولیات ہیں. میرا خیال ہے ان سے تو بہتر ہیں، اللہ کا شکر ہے پاکستان کی صورتحال. بلکہ دیکھیں انڈیا جو یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم اکانومی میں چوتھے نمبر پہ آ چکے ہیں، وہاں اس وقت بھی 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو ایران امریکہ کے کرائسس چل رہے ہیں، اس میں وہاں پر جو LPG کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس اعتبار سے تو پاکستان کافی بہتر ہے. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. یعنی یہ ہمارے ساتھ ایک پیدائشی طور پر مرض کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، وہ لگ گئی ہے. پوری دنیا میں پاکستان اس اعتبار سے ایک نظریاتی اسٹیٹ مانا جاتا ہے مسلمانوں کی. اور پھر ہمارے پڑوس میں جو انڈیا ایک ملک ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن رہتی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر. گریٹ برٹن جاتے ہوئے یہ ہمیں تحفہ دے گئی ہے کہ آپس میں یہ دونوں ملک لڑتے رہیں. اس کی وجہ سے وہ بھی سیکورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، ہم بھی سیکورٹی اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. وہ بھی سیاچین کے اوپر اپنے فوجی لگانے کے لیے لباس اور اسلحہ امریکہ سے لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں. اور امریکہ کی جو آلموسٹ 65% کے قریب جو سمجھ لیں آبادی ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہے. ان کا اسلحہ بک رہا ہے، یاشی کر رہے ہیں وہ. اور ہم یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ سے بہت دور ہیں سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے. اللہ کرے کہ دنیا سے یہ جنگوں کا عذاب ٹلے اور ہماری حکومتیں بھی اس طرف سوچیں. اور اب اگر ایران اس تکلیف سے باہر نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایران کے ساتھ تجارت کرنے کی اگر پاکستان کو اجازت مل جائے تو ہماری کافی ساری اکانومی کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں. خصوصاً پیٹرول والا جو مسئلہ ہے، اگر یہ آسان ہو جاتا ہے، ڈیزل کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، گیس کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، تو اصل چیز تو اس وقت یہی ہے. اسی کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی چل رہی ہے. تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ بہت مشکل وقت ہے. اور اگر ان پابندیوں سے مراد آپ کی پولیٹیکل پابندیاں ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ رہا ہے کہ جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگاتا ہے. آج جو لوگ حکومت میں ہیں، جن صحافیوں کے حق میں یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آواز بلند کیا کرتے تھے، آج انہی صحافیوں کو انہوں نے نوکریوں سے فارغ کروا دیا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں مطیع اللہ جان، ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے. بسا اوقات وہ ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں، جو اخلاقیات کی ریڈ لائن ہے اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی سے اس کی نوکری چھین لینا اس کی غلطی کی وجہ سے اور اس طرح کی سزا دینا، میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہی کام پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے کیا تھا. حامد میر صاحب کو جو ہے آف لائن کر دیا، بعد میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو فیض حمید نے کیا تھا. تو یہ سارے مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس قسم کی کسی پابندی کو درست نہیں سمجھتے. آپ میڈیا کو گائیڈ لائنز بتائیں، اور اگر کوئی اس طرح کی ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے پیمرا کے ذریعے نوٹس بھجوائیں، جو جرمانہ بنتا ہے وہ لیں. لیکن کسی شخص سے اس کی نوکری اس طریقے سے چھیننا کہ اس نے ایک خاص لائن لے لی ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی والا معاملہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہماری پولیٹکس ہے پاکستان میں، اس میں جو ایک تفریق آ چکی ہوئی ہے اور اس لیول پہ یعنی نفرتیں جا چکی ہیں آگے، گالی گلوچ تک، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا. جس طرح پچھلے دنوں ہمارے جو اقرار الحسن بھائی ہیں، انہوں نے جو کچھ ایئرپورٹ پہ کیا میں ان کی جگہ ہوتا تو نہ کرتا. انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی صورتحال کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ان کے والد صاحب کے اوپر 295C کے مقدمے کے اعتبار سے بات کرنا، کوئی ایک FIR جو کسی اور بندے کے اوپر تھی، وہ نام ملتے جلتے تھے، اس کو لے کے اس طرح کسی کی لائف کو ونریبل کرنا، اور پھر اس جماعت کے لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے پاس، توہین مذہب کا الزام لگا کے. تو توہین مذہب کے جو الزامات ہیں یہ اس معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم حکومت سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ توہین مذہب کے جو الزامات ہیں ان کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ NCCIA جو آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا، اللہ کرے کہ وہ صحیح کام کرنا شروع کر دے جو اس کا کام کرنے کا ہے. اور FIA کا ہی وہ ایک بچہ تھا
اور FIA سے اس ادارے کو علیحدہ اس لیے بنایا گیا تاکہ سائبر کرائم کو کنٹرول کیا جائے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایز سچ اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو تو وہاں پہ ہمارے یہ ادارے زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں، عوام الناس کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ جو گالیوں والی سرکار ہیں سمر عباس اتاری صاحب، انہوں نے میرے بارے میں کتنی باتیں کی ہیں، کافر تک ڈکلیئر کر دیا، پبلک کو ابھارا میرے خلاف۔ اب دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کی جو ہیں وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب میں اگر ان کے خلاف کوئی FIR فائل بھی کرتا ہوں اور پھر اس کو آگے لے کے چلتا ہوں تو ہر پیشی پہ مجھے بھی پیش ہونا پڑے گا، ان کو بھی پیش ہونا پڑے گا۔ یہ قوانین میں بھی اس طرح کے سکم موجود ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر پاتے۔ میں تو ویسے ہی اپنے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کروں گا ہی نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ علمی اختلاف رہے۔ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں جن کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروا کے اپنا علمی اختلاف کا جواب علمی طریقے سے دے دیا، لیکن جو عوام الناس ہے انہیں تو بڑی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایون عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اس وقت کے DG FIA کو بلا کے کہا کہ میری وائف کی اس طرح تصویریں لیک ہو گئی ہیں اور ہم سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا شوق سے کریں، لیکن ہر پیشی کے اوپر آپ کی وائف کو بھی پیش ہونا پڑے گا کیونکہ وہ وکٹم ہے۔ ان کا میری بیوی ہر تاریخ پہ آئے گی۔ ان کا ہاں جی ظاہر ہے وہ متاثرہ خاتون ہے نا، تو ان کا آنا بھی ضروری ہے۔ اور اس سے اگلی بات شاید انہوں نے خان صاحب کو نہیں بتائی ہوگی کہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو ان کے وارنٹ آف گرفتاری نکل جائیں گے جناب، ہاں وارنٹ آف اریسٹ نکلیں گے ان کے۔ یعنی میرے اوپر جب اٹیمپٹس ہوئی ہیں اور ہم نے FIRs کٹوائی ہیں اور شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، تو مجھے بھی ہر پیشی پہ جانا پڑتا تھا، اور جس پیشی پہ ہم پیش نہیں ہوتے تھے ہمارے وارنٹ نکل جاتے تھے۔ وہ مجرم جو ہے وہ جیل میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے یا ضمانت لے کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بسا اوقات وکیل کو بھی اپنی جگہ بھیج دیتا تھا، ہم نہیں جاتے تھے تو ہمارے وارنٹ نکل جاتے تھے۔ ہم نے کہا یہ کون سی مصیبت ہم نے گلے ڈال لی۔ پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ ہم نے ان معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں قادیانی تھا، اب مسلمان ہوں، میرے والدین مجھے کسی اور مسجد میں جانے نہیں دیتے اور میری شادی بھی کسی غیر قادیانی سے نہیں کرنا چاہتے، اب میں کیا کروں؟ میرے بھائی آپ تو یہ کہا کرتے تھے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹا ہوتا اور میں تیرے لیے جان نثار کر دیتا، اور بخاری مسلم کی حدیث تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو اس کے تحت تو یہ بڑی چھوٹی قربانی والا معاملہ ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ فی الوقت تو آپ اس کا اظہار کریں۔ آپ کے سوال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے والدین کو پتہ ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر نہیں پتہ تو انہیں بتا دیں کہ یہ کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اب تو الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے دلائل اتنے عیاں ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ حق بات کیا ہے، الحمدللہ۔ یعنی قادیانیوں نے اپنی اس جھوٹی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جو دلائل رکھے ہوئے ہیں، میں نے ایک ویڈیو کے اندر ان ساری چیزوں کو کور کر دیا۔ مشکل سے 50-55 منٹ کی وہ ویڈیو ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح کے نام سے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں میں نے سارا مقدمہ کھول کے بیان کر دیا۔ تو میرا خیال ہے آپ پیار محبت سے اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے اور آپ آزاد ہیں اور آپ کا سورس آف انکم ہے تو علیحدگی اختیار کریں۔ بہرحال ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کا معاملہ نہیں کرنا، دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے۔ وہ تو حدیث ہے صحیح بخاری میں، اسماء بنت ابی بکر جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ مجھے ملنے کے لیے آتی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کو سپورٹو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، آیت مبارکہ سورہ لقمان کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر، کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے، آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے، لیکن جب وہ ابھاریں کہ آپ اللہ کے خلاف جائیں پھر آپ نے ان کا کہنا نہیں ماننا، شرک میں ان کی اوبیڈینسی اختیار نہیں کرنی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے، آمین۔ میرے ماموں 25 سال پہلے میری والدہ کا حق مہر بیچ کر باہر گئے اور آج 4 کروڑ کے مالک ہیں۔
میری والدہ ستمبر میں فوت ہو گئی اور وہ ہمیں ذہنی اذیت دیتے رہے، اب ان کے فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں دینا، ہم 2 بہن بھائی ہیں اور والد بھی نہیں ہیں، برائے کرم ماموں کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کروا دیں۔ ماموں نے جی بڑا مسئلہ خراب کیا ہے، شروع میں بھی اور آج تک کر رہے ہیں، یہ ماموں امت کو ماموں بنا رہے ہیں۔ تو آپ کے اس سوال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی والدہ کی ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ ادھار لے کر گئے ہوں گے، اور اگر آپ کی والدہ نے ادھار کی بجائے ان کو گفٹ کر دیا ہوا ہے تو پھر آپ اپنی والدہ کے لیے اب دعائے خیر کریں کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کیوں کی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے گفٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہوگا کہ اس طریقے سے میں اپنے بچوں کے اعتبار سے بھی مستقبل کو دیکھنا ہے، تو انہوں نے ادھار دیا ہوگا، تو ان کا کام ہے کہ وہ ادھار واپس کریں اور آج کے ریٹ کے اوپر واپس کریں گے۔ ہاں، یہ 25 سال پہلے کا قرض جو ہے وہ آج کے ریٹ کے اوپر واپس کیا جائے گا، ایکویلنٹ ٹو گولڈ۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں کرنسی جو ہے وہ کوائنز کی شکل میں ہوتی تھی، گولڈ کے کوائنز ہوتے تھے یا سلور کے کوائنز ہوتے تھے، اور ان کے انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو ان کی فیس ویلیو ہوتی تھی۔ آج بھی سونے کی انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہے، یعنی آپ دنیا میں کہیں سونا لے جائیں تو آپ کو ڈالرز کے فارم میں اس کے ایکویلنٹ اتنی ہی کرنسی ملے گی، لیکن جو نوٹ ہے اس کی ویلیو تو بدلتی رہتی ہے، خصوصاً ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں تو اس کی ویلیو نیچے ہی آتی رہتی ہے، سٹیبل نہیں رہتی ہے۔ تو سونے کے اعتبار سے اگر کسی شخص نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کو تو سونے کے اعتبار سے ہی واپس کرنا ہوگا، اور جنہوں نے سونے کے اعتبار سے نہیں لیا لیکن کرنسی بہت عرصہ پہلے لی تھی تو اخلاقاً انہیں بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کوئی مل جل کے ایک ایسی درمیانی رقم ان کو واپس کریں جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہو۔ مثلاً آج سے اگر آپ آلموسٹ 1.5 سال پہلے بھی چلے جائیں، 1.5-2 سال پہلے، مشکل سے 1.5 سال پہلے، دسمبر 2024 میں سونا جو ہے وہ 2,72,000 روپے تولہ تھا اور آج آلموسٹ 5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ تو مجھے بتائیں 1.5 سال پہلے اگر کسی نے آپ سے قرض لیا تھا تو آج تو وہ قرض اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی سے قرض لیں یا دیں تو اس وقت کی جو گولڈ کی ویلیو ہے یا ڈالر کی جو ویلیو ہے یا پاؤنڈ کی جو سٹیبل کرنسیز ہیں اس کے ایکویلنٹ کیا کریں، تاکہ نہ دینے والے کو بعد میں گلہ ہو نہ لینے والے کو گلہ ہو۔ اب اس کیس میں آپ کے ماموں کے لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ دنیا میں ظاہر ہے یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ جس طرح دنیا میں آپ کوئلہ اگر زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان جل جائے گی، کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، لیکن حرام کا لقمہ آپ اپنی زبان پہ رکھیں تو کسی کی زبان نہیں جلتی، بلکہ اتنا حرام ہڑپ کر جاتے ہیں وہ۔ لیکن آخرت میں جو حرام جو آپ نے دنیا میں بھرا تھا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ آگ کی شکل میں آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور ڈریں اس بات سے، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ نہ بھی ہو، آخرت میں تو آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو کیا اسے یار کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں؟ آپ یار نہ کہیں، آپ وہ کہیں جو آپ کے پیغمبر نے آپ کو سکھایا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ اسماء و صفات کے اعتبار سے رکھا جائے، جو نبی الاسلام کی دعائیں ہیں، آپ کے اذکار ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ تو باقی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا فریکٹس کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں جو ہمارے پروفٹ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے جذبات آئیں تو آپ پیغمبر کی دعاؤں کے ذریعے، پیغمبر کے کلمات کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو یاد کریں۔ دیکھیں ہماری جو سوشل لائف کے اندر بھی جو سلوگنز ہیں وہ ہمیں تعلیم کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم مستقبل میں کسی کام کے اعتبار سے انشاءاللہ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو ما شاء اللہ بول دیتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں۔
اسی طریقے سے بخاری شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے اور اترائی اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح کے کلمات کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. موجودہ دور میں جہاد کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم فوج میں نہ ہوں؟ میرے بھائی، فوج میں جا کے جہاد کرنا یہ تو بات کی بات ہے. جو جہاد آپ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، پہلے اس جہاد سے تو فارغ ہوں. روزانہ آپ کو درجنوں دفعہ اور بعض لوگ کے لیے سینکڑوں دفعہ ایسی صورتحال آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اپنی سوشل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے دین کو کمپرومائز کرتے ہیں. جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ان کو اس اعتبار سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. جن لوگوں نے حجاب کے طریقے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے انہیں گلہ شکوہ سننا پڑتا ہے اپنے مخالفین سے اور اس طرح کے لوگوں سے جو دین کے معاملے میں زیادہ شغف نہیں رکھتے. اسی طریقے سے نمازوں کی مشقت اٹھانا، روزوں کی مشقت اٹھانا، رزق حلال کمانے کی مشقت اٹھانا، ماں باپ کے حقوق پورے کرنا، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنا، یہ جو تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں تو یہ تو روزانہ جہاد والا ہی معاملہ ہے. آپ جس جہاد کا ذکر کر رہے ہیں قتال، تو جب سے فوج بن چکی ہے تو یہ ان کا ہی کام ہے کہ وہ آگے جا کے بارڈر کے اوپر لڑیں گے. آپ کا حصہ ڈل رہا ہے کیونکہ فوج میں جو لوگ پریکٹیکلی میدان عمل میں اتر کے آگے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک پورشن کو سنبھالے ہوئے ہیں. ان کو جو لوگ اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں اور لیٹسٹ اسلحہ جن اداروں میں بنایا جاتا ہے وہ تو کبھی بارڈر پہ بھی نہیں جاتے، لیکن وہ بھی اس جہاد کے اندر شامل ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں آرڈیننس فیکٹری ہے واہ کینٹ کے اندر، اسلحہ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا کوئی ملازم جو ہے وہ جا کے بارڈر پہ نہیں لڑتا. اسی طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی، ہمارے ایٹامک انرجی کے جو ادارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بارڈر پہ نہیں جاتا، لیکن وہ اس جہاد اور قتال کا حصہ ہے. اور انہی کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے فورس بیہائنڈ دا فورسز، یعنی ہماری جو فورسز ہیں ان کے پیچھے فورس جو ہے وہ یہ ہے. اور یہ جو ادارے فورس ہیں ان کے پیچھے فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، 25 کروڑ جو کہ ٹیکسز کے ذریعے ان کی تنخواہیں میٹ کرتے ہیں اور خرچہ اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے آرڈیننس فیکٹری میں آلموسٹ کوئی 50,000 کے قریب ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں وہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسز سے جاتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کی فوج ہے 5 سے 7 لاکھ، اور جو ریٹائر لوگ ہیں وہ ملائیں تو 12-14 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ان کی پینشنز بھی ہیں، ان کی مراحت ہیں. اسی طریقے سے ایٹامک انرجی کے اداروں میں جو لوگ ملازمین ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، نیسکوم، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور اسپارکو، KRL، ان ساروں کے ملا کے، تو ان کی تنخواہیں بھی پاکستان کے عوام کے ٹیکسز سے جاتی ہیں. تو سب لوگ اس جہاد اور قتال میں شامل ہیں. جب فوجیں بن گئی تھیں تو سیدنا عمر کے دور میں بھی حضرت عمر نے جا کے خود جنگ قادسیہ یرموک نہیں لڑی ہے، بلکہ وہ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا علی بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عثمان بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فوجیں بن گئی تھی. تو اس میں چند لوگوں نے ہی آگے جا کے لڑنا تھا. ہاں، ان کے لیے سپورٹ پیچھے سے فراہم کرنا، وہ پاکستان کے عوام جس طرح آج کل ٹیکسز دے رہے ہیں، اس زمانے میں مسلمان جو ہے وہ بیت المال میں اپنے فنڈز جمع کرواتے تھے زکوٰۃ کی شکل میں، اور اسی سے ان کی تنخواہیں بھی جاتی تھی، ان کے خرچے بھی میٹ ہوتے تھے. تو اس لیے کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حدیث میں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، تو حنفیوں میں جو لوگ بغیر اجازت نکاح کرتے ہیں ان کا نکاح قائم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ ان کو بھائی چھوڑ دیں، ان سے جو غلطی ہوئی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اگر آپ پہلے اس قسم کے حنفی تھے تو اپنی اس غلطی کے اوپر توبہ کریں اور تجدید نکاح کر لیں اپنی تسلی کی خاطر. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ میاں بیوی سامنے بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیں 2 گواہوں کی موجودگی میں. وہ 2 گواہ جو ہیں وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں جو سمجھدار ہوں، اور اس کو دوبارہ سے رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ باہر کوئی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کی دل کی تسلی کی خاطر ایسا معاملہ کر کے تو اپنے معاملے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. ہاں، مستقبل میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے. کیا یوٹیوب پر اسلامی کنٹینٹ سے ہونے والی آمدنی کو اپنی ذاتی دنیاوی ضروریات پر استعمال کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اسی کے لیے استعمال کریں گے نا. آپ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں نا اس کے لیے، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے.
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ کمائی ہے جو قرآن کے ذریعے تم کرتے ہو. اور اس کا کانٹیکسٹ پورا بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ آبزرو کیا کہ ایک قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا، بچھو تھا یا کوئی سانپ تھا. تو ان میں سے چند لوگ آئے صحابہ کرام کے پاس، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی دم کر سکتا ہے تو ہمارے سردار کو دم ڈالیں. تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور اس کے بدلے بکریوں کا ایک ریوڑ اسے ملا جو اس نے پہلے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ مجھے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دو گے تو پھر میں جھاڑ پھونک کروں گا. جب وہ ریوڑ مل گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہوا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے. نبی الاسلام سے واپسی پہ مدینہ شریف آ کے فیصلہ کروایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی وہی ہے جو تم قرآن کے ذریعے کماتے ہو، یعنی جھاڑ پھونک کے ذریعے. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو انڈورس کرنے کے لیے فرمایا کہ اس میں ہمارا حصہ بھی رکھو، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی الاسلام نے اس کمائی میں سے خود بھی اپنے لیے جو ہے وہ بکریاں لی، اور آپ علیہ السلام نے اگر لی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حلال ہے. تو اس حدیث کو اصل مانا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں، اور بدرجہ اولا جو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی آپ کما سکتے ہیں، قرآن پاک سکھانے کے اعتبار سے بھی. باقی جو وہ ابو داؤد سے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی الاسلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم کا معاوضہ لے رہا تھا، اور کہا کہ یہ تم آگ کی کمان لے کر جاؤ گے اگر ایسا کرو گے. تو وہ کسی غریب آدمی سے قرآن پاک کی تعلیم کے اعتبار سے اس نے وہ کمان مانگی تھی. تو اس طرح کے جو غریب ہیں ان کو تو آپ بے شک مفتی سکھائیں، لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ فزکس کی ٹیوشن دے رہے ہیں، کیمسٹری کی، میتھمیٹکس کی، تو قرآن پاک کی بھی ٹیوشن دیں تو بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کیٹیگری میں یہ بھی چیز فال کرتی ہے جو یوٹیوب کے اعتبار سے ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں کہ اس طرح کے اشتہارات نہیں چلنے چاہیے کہ جو حرام کی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں. اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں. ایک عام انسان کس محدث کی صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف حدیث کو ضعیف مانے؟ کیونکہ یہاں پر اختلاف بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہر انسان علم حدیث سیکھ بھی نہیں سکتا. پہلے آپ قرآن سیکھ لیں بھائی، عقائد سارے قرآن میں ہیں، اور قرآن کی چھلنی سے جب آپ پاس ہو جائیں گے تو حدیث میں بھی آ جائیے گا. اور حدیث میں بھی اہل سنت کے ہاں کم از کم یہ جو 2 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، اس کی صحت کے اوپر تو اتفاق ہے، آپ اس کو پڑھیں. 7563 احادیث، 7563 احادیث بخاری میں ہے، اتنی مسلم میں ہے. آپ دونوں کو ذرا ملائیں تو یہ 15,000 کے قریب احادیث جو بنتی ہیں یہ آپ پہلے پڑھ لیں جن کے اوپر اتفاق ہے، پھر آپ باقی احادیث کی طرف آئیے گا. تو 90% مسائل انہی 2 کتابوں سے کور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح ضعیف کا کوئی چکر ایٹ لیسٹ نہیں. خامخواہ کسی نے ضد بنائی ہوئی ہو تو لادہ بات ہے. جماعت کرواتے وقت پہلی اور تیسری رکعت میں اللہ اکبر کب کہوں؟ سجدوں کے بعد، کیونکہ جب میں 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو پچھلے والے نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر حنفی ہوں گے تو آپ ان کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے سکون کے لیے جلسہ استراحت کو تعلیم فرمایا. 6251 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، جو مسلم میں بھی ہے، لیکن میں بخاری کا طریق بیان کر رہا ہوں، جس میں ایک صحابی نے تیزی سے نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوسری بار نماز پڑھ کے آیا، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، پھر فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ معاملہ 3 دفعہ جب رپیٹ ہوا تو چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرنے کے بعد سکون سے قبلہ رخ کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کے سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ، پھر رکوع سے جب کھڑے ہو تو سکون سے کھڑے ہو، یعنی قومے کی حالت میں سجدہ کرو، سکون سے کرو، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جب جلسہ کرو تو سکون سے بیٹھو، اور پھر دوسرا سجدہ کرو، اور دوسرا سجدہ کر کے بھی سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے. استراحت کہتے ہیں آرام کرنے کو، یعنی آرام کرنے کا جلسہ، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا. تو یہ بخاری میں حکم موجود ہے، اپنے مقتدیوں کو بتائیں. اور ویسے بھی یہ نماز کی بریک ہے. نماز کی 3 بریکیں ہیں، میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا میرے پہ کہ یہ 3 سنت اعمال ایسے ہیں نماز میں جو نماز کی سپیڈ کو روکتے ہیں.
نمبر 1 رفع الیدین کرنا، یعنی جب آپ سکون سے رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ سکون سے رکوع میں جاتے ہیں، تیزی نہیں دکھاتے. اسی طریقے سے رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. تو تسلی سے ایک یہ بریک ہے. دوسری بریک ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانا اور پھر گھٹنے. یہ بھی سنت ہے. بخاری میں 803 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں عبداللہ ابن عمر کا عمل موجود ہے، اور اسی طریقے سے باقی احادیث کی کتابوں میں نبی الاسلام سے مرفوع موجود ہے کہ آپ پہلے ہاتھ لگاتے تھے اور بعد میں گھٹنے، اور اسی کا حکم دیتے تھے. اور تیسری بریک ہے 2 سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت کرنا پہلی رکعت میں اور پھر کھڑا ہونا. 2 رکعتوں کے بعد تو آپ نے ویسے ہی تشہد پڑھنا ہے تو اس میں تو سکون آ ہی جائے گا، اور پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور تیسری رکعت جو ہے وہ پھر رفع الیدین سے سٹارٹ ہوگی. وہ بخاری میں موجود ہے کہ تیسری رکعت کا آغاز نبی الاسلام پھر رفع الیدین سے کرتے تھے. اب مقتدیوں کو آپ ٹرین کریں اس معاملے میں، اور اپنے لیے یہ کریں کہ آپ تسلی سے جب جلسہ استراحت کریں نا، یعنی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ تسلی سے بیٹھیں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، جو بخاری کے الفاظ ہیں. اس وقت پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں اگلی رکعت کے لیے. اگرچہ یہ اللہ اکبر جلسہ استراحت سے اٹھنے کا نہیں ہوگا بلکہ یہ سجدے سے اٹھنے کا ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کو ڈیلے کرنا ہے تو آپ بیٹھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، تاکہ آپ کے پیچھے والے جو نمازی ہیں وہ آپ سے پہلے نہ کھڑے ہو جائیں. اور ظاہر ہے وہ ضروری ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے. یعنی انتقال ارکان جو ہے وہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ جو کہا جاتا ہے نا امام کی پیروی کرنی ہے، وہ انتقال ارکان میں ہے، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا. یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے. باقی ظاہر ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ تشہد سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، امام بعد میں ہوتا ہے، کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے. بس اوقات امام رفع الیدین نہیں کر رہا حنفی ہونے کی وجہ سے، آپ کر رہے ہیں، کوئی اس میں معاملہ نہیں ایسا کہ جی امام نہیں کر رہا تو میں نے بھی نہیں کرنا. وہ انتقال ارکان، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، اس میں پیروی کا حکم ہے. ادروائز تو پھر آپ جو بیچ میں پڑھ رہے ہیں اس میں تو آپ امام سے پہلے بھی فارغ ہو جائیں گے، تو کیا آپ نے امام کو کاٹ دیا؟ نہیں. اور دوسری پھکی جو ان کے لیے الزامی جواب ہے، کیا حنفی پبلک امام کعبہ کے پیچھے جا کے رفع الیدین شروع کر دیتی ہے کہ چونکہ اب امام رفع الیدین کر رہا ہے تو امام کی پیروی کا حکم ہے؟ وہ تو یہاں سے پکا کر کے بھیجتے ہیں ان کو کہ آپ نے وہاں ان کی طرح نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے حنفی طریقے پہ پڑھنی ہے. اور یہاں ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی امام حنفی ہے تو آپ بھی رفع الیدین چھوڑ دیں امت کی جمعیت کی خاطر. جمعیت کو تو آپ نے توڑا ہوا ہے. آپ لوگ کعبے میں جا کے جمعیت کا خیال نہیں رکھ رہے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں ان کو آپ یہ بتا نہیں پا رہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ ہندوؤں کی اولادوں کو کسی نے آ کے بتا دیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، اور جو صحابہ کی اولادیں ان کو آج تک نہیں پتہ چلا. وہ تو رفع الیدین سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو آمین اونچی کہہ رہے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ چٹکی اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھلے. موجودہ دور میں کیا مذہب اور سیاست ایک ہونے چاہیے، یعنی حکومت کے فیصلے کیا مذہب کی بنیاد پر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ بھائی اس وقت تو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بڑے عرصے کے بعد ہماری پالیسی چینج ہوئی ہے اور فرقہ واریت کو ریاست سے الگ کر دیا گیا ہے. میں مذہب کو نہیں کہتا کہ ریاست سے الگ کیا گیا، ورنہ لوگ اس کو غلط رنگ دیں گے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سیکولرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں اگر وہ اسلامک سیکولرزم ہو. اور واقعتاً جس طرح ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا کہ اسلام سے زیادہ کوئی سیکولر دین ہی نہیں ہے. بعد میں ان کو مولویوں کی وجہ سے پھر رجوع کرنا پڑا کہ میں سیکولر ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں کہہ رہا تھا. اب ان بیچاروں کو کون بتائے کہ دنیا میں جو یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے یہ مذہب کے اگینسٹ ہے ہی نہیں ہے. سیکولرزم کی ٹرم، ایتھیزم کی ٹرم جو ہے وہ مذہب کے اگینسٹ ہے، سیکولرزم کی ٹرم جو ہے وہ مذہب کے اگینسٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے درمیان کا راستہ نکالا. جس طرح ان کے مولویوں نے اسلامک بینکنگ نکال لی اور اسلامک انشورنس نکال لی، تو میں نے اسلامک جو ہے وہ سیکولرزم نکال لیا کہ آپ سب کو رائٹ دیں کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور پھر ایک بڑی تلخ بات ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ پاکستان کسی مولوی نے نہیں بنایا. پاکستان بنانے والا جو بانی پاکستان تھا نا جی، وہ ایک سیکولر آدمی تھا، اس اعتبار سے کہ سنوکر کھیلتے تھے، وہ
کتے پالے ہوئے تھے، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، سگار لگاتے تھے. مطلب مولویوں والی کوئی بات ان میں دور تک موجود نہیں تھی. ایون آج کل کے دور میں ہو تو ان کے اوپر ہر وہ فتویٰ لگے جو آج کل اس طرح کے لوگوں کے اوپر لگتا ہے. اور قبضہ جو ہے وہ بعد میں مولویوں نے کر لیا یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہوا ہے. حالانکہ ملک ایک پولیٹیکل لیڈر نے جو وکیل تھا بنایا تھا وہ جرنیل بھی نہیں تھا اور نہ وہ مولوی تھا. اور قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے جرنیلوں نے اور مولویوں نے. کتنے ظلم کی بات ہے. تو تھوڑا اس کے اوپر بھی غور و تفکر کریں. اور پھر 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے محمد علی جناح کی وہ رکھی ہوئی ہے بھائی، آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ آزاد ہیں، کیونکہ 3 دن بعد اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی تو انہوں نے پہلے ہی اس کے خد و خال بتا دیے کہ آپ آزاد ہیں، پاکستان میں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے گرجوں میں جا سکتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کے نماز ادا کریں. یعنی محمد علی جناح نے کبھی سوچا نہیں تھا جو پاکستان بن چکا ہے، خصوصاً افغان وار کے بعد سے جو یہاں تڑکا لگا ہے، مذہب کے نام کے اوپر فرقہ واریت پھیلائی گئی، سنی شیعہ اختلاف ابھارا گیا، قتل و غارت ہوا، یہ تو محمد علی جناح کا کبھی ویژن ہی نہیں تھا. ہاں اب جا کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی عقل آئی ہے اور انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو اب خوارج ڈکلیئر کیا ہے. ہم ساتھ ہیں الحمدللہ. اس وجہ سے نہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی ہے جو ہم کہہ رہے تھے اس وقت، جب کہ انہوں نے لوکل جہادی تنظیموں کو بھی گود لیا ہوا تھا جہاد کے نام کے اوپر، اور پرائیویٹ جہاد انہوں نے اپنا شروع کیا ہوا تھا اور آج اسی سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور FATF کے بعد ضرب عزب رد الفساد اور اب جو ہے وہ غضب للحق بھی آ گیا ہوا ہے الحمدللہ. یعنی ٹھوکریں کھا کے ہمارے ریاستی اداروں نے یہ سبق سیکھ لیا، ہمیں بڑی خوشی ہے. اللہ کرے کہ یہ وضو قائم رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر اب دنیا میں چارہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اب ان پرانے دھندوں کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے. تو بھائی ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کسی بھی ریاست کا کوئی اس اعتبار سے مذہب نہیں ہونا چاہیے. اور مذہب آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں ہی 5 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری آپ کر لیں اہل تشیع کا، اور چھٹا آپ کر لیں اہل حدیث کا. تو 6 مذاہب تو موجود ہیں. تو آپ پاکستان میں کون سا مذہب نافذ کریں گے؟ اسلام کی تو آپ نے بات کرنی ہی نہیں نا، کیونکہ اسلام تو مذہب ہے ہی نہیں، اسلام تو دین ہے. تو اسلام نافذ کریں. ہاں جو کامن چیزیں ہیں وہ ضرور نافذ کریں، لیکن انڈیویجول کسی بندے کی زندگی میں نہیں. جو اجتماعی زندگی سے متعلقہ چیزیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ. باقی کسی شخص کو آپ گن پوائنٹ کے اوپر داڑھی نہیں رکھوا سکتے، گن پوائنٹ پہ حجاب نہیں کروا سکتے. اس قسم کا اگر کوئی ریاست میں انوالومنٹ ہوتی ہے ریاست کی مذہب کے اعتبار سے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اور ہمیشہ سے ہمارے محدثین یہی کرتے آئے ہیں. یہ تو مذہبی طبقہ ہمیشہ حکمرانوں کو دوام دینے کے لیے ان کو سپورٹ کرتا رہا. اب میں ان بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ آپ کے لیے پھر ایک اس اعتبار سے توہین مذہب والا معاملہ آپ سمجھ لیں گے. ادروائز یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں حکمرانوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے رہے اور حکمرانوں نے ان کو یوز کیا. آپ دیکھیں حکمرانوں نے گورنر پولیٹیکل پوسٹ بنائی ہوئی تھی اور جو قاضی کا عہدہ ہوتا تھا وہ مولویوں کے حوالے کیا ہوا تھا. اس لیے آپ کو بڑے بڑے محدثین کے ساتھ ملے گا قاضی، کیونکہ حکومتوں نے عہدے دیے ہوئے تھے اور ظاہر ریسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ عالم ہیں اور دین کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اچھے فیصلے کریں گے. اور پھر وہ کمپرومائز بھی ہوتے تھے. قاضی ابو یوسف نے کئی فتوے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بنو عباس کے خلفاء کے حق میں دیے. اس وجہ سے امام مالک سخت نفرت کرتے تھے قاضی ابو یوسف سے. اس پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں امام مالک سے بڑا کون امام ہوگا؟ جو امام شافعی کے استاد ہیں، اور امام شافعی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں ان سارے اماموں کے پرکھ ہیں امام مالک. اور وہ سخت نفرت کرتے تھے قاضی ابو یوسف سے، اور جسٹیفائی تھی، کیونکہ انہوں نے وہی عہدہ قبول کیا جو امام حنیفہ نے قبول نہیں کیا اور ان کو جیل جانا پڑا اور زہر کا پیالہ پینا پڑ گیا. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس لیے میرا خیال ہے ان باتوں کو ہم اتنے ہی انداز میں، اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں. ویسے وقت کے ساتھ سمجھ آ رہی ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. حضرت علی کے متعلق کون سی کتابیں پڑھیں؟ سیدنا علی کی بایوگرافی کے اوپر ڈاکٹر علی سلابی کی کتاب ہے جو دارالاسلام والوں نے پرنٹ کی ہے. ڈاکٹر علی سلابی جو ہیں یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا تھا اور 90 پلس کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں، مفتی اعظم قطر.
ان کے سب سے لائق اسٹوڈنٹ ہیں اور اس دور کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں مسلمانوں کے، ڈاکٹر علی سلابی۔ انہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر 4 کتابیں لکھی ہیں۔ سیدنا ابوبکر کے اوپر اتنی موٹی کتاب، سیدنا عمر، عثمان، علی، تو اس میں سیدنا علی کے اعتبار سے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ وہ کتاب ایک دارالاسلام والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، آپ کو PDF فارم میں مل جائے گا۔ باقی ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں۔ سیدنا علی کے فضائل پہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو خصائص علی امام نسائی کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں انڈیا میں رہتا ہوں اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ حنفی ہیں، تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں، آپ کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسا کوئی فقہی مسئلہ ہو تو بھائی ہر چیز ریکارڈ ہو گئی ہے، باقی آپ ہمارے فالوور نہیں بنیں گے، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بنیں گے۔ طالب علم کا ورڈ درست ہے، فالو تو ہم نے نبی الاسلام کو کرنا ہے، ہم بھی اپنی آخرت کی فکر میں۔ تو ہماری جو کرنٹ افیئر کے اوپر ویڈیو ہے وہ آلموسٹ منڈے یا ٹیوزڈے کو اپلوڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ ریگولر دیکھا کریں، 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اور کرنٹ افیئرز میں اس لیے ریکارڈ کرواتا ہوں تاکہ عام لوگوں کا دین میں کوئی انٹرسٹ رہے، ورنہ مجھے آپ بتائیں، میں تمام ٹاپکس کے اوپر پچھلے آلموسٹ کوئی 17-18 سال میں بے شمار دفعہ بول چکا ہوں، اور ہمارے لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ اور کروڑوں کا میں جو ورڈ استعمال کر رہا ہوں یہ مبالغے کے طور پہ استعمال نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو LED کے اوپر دیکھتے ہیں، پورے گھر والے بیٹھ کے ایک جگہ ٹی وی لانچ میں 7-8 لوگ، اب سبسکرائب تو ایک بندے نے کیا ہوا ہے لیکن دیکھ رہے 8 ہیں۔ تو آپ ہمارے یہ 32 لاکھ سبسکرائبر نہ دیکھیں، اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 3 کروڑ بنتے ہیں۔ چلیں اس کو آپ بہت بھی محتاط کر لیں تو 2 کروڑ تو بنیں گے۔ اور شارٹ کلپس کے اوپر آپ جائیں، ریلز کے اوپر جائیں تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے۔ اور نبی الاسلام کا رجز بلند ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو کرنٹ افیئرس کے اوپر میں بولتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ دین پریکٹیکل ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی، اور جو کوئی کرنٹ ایشو آتا ہے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا سلوشن سامنے رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے علماء کی طرف سے کوئی چیزیں آتی ہیں میں اس کے اوپر بھی بولتا ہوں۔ باقی جو اختلافی موضوعات ہیں اس کے اوپر میں ویڈیوز ریکارڈ کروا کے آلموسٹ اب اس چیپٹر کو کلوز کر چکا ہوں، سوائے یہ کہ کبھی کبھار کوئی بولے تو ہم 2-4 باتیں اس کے اعتبار سے کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہماری قرآن کلاسز جو ہیں وہ ضرور کور کریں، خصوصاً جو ہماری نئی والی قرآن کلاسز ہیں، ان میں نے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن کے تعارف کے اوپر 40 پوائنٹس کور کیے ہوئے ہیں۔ آپ درجنوں کتابیں قرآن کے تعارف پہ پڑھیں ایک طرف ہے، اور وہ میں نے اتنی محنت سے لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے۔ سورۃ البقرہ آلموسٹ کوئی 30-35 لیکچرز میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ آپ صرف سورہ البقرہ ہی کور کر لیں گے تو آپ کو پورے قرآن پاک کی تھیم کا پتہ چل جائے گا، اور سارے اختلافی موضوعات، اختلافات اور کون سی آیت کس فرقے کی دلیل ہے یہ میں نے سب کچھ اس میں کور کیا۔ تو ہماری تفسیر کلاسز اور کرنٹ افیئرس یہ آپ ضرور دیکھیں، اور ہمارے یہ جو کوشچن آنسر سیشنز ہیں ریئل ٹائم آپ لوگوں کے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ہر ہفتے ایک اپلوڈ ہوتا ہے۔ آج 233 نمبر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ 234 ہوگا، اس کے لیے پوسٹ لگ جائے گی، اس میں آپ سوال بھی نیچے جا کے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ ایک شخص کوئی گناہ کر کے معافی مانگ لے اور دوسرا شخص اسی گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی خود کو روک لے تو کس کا درجہ بڑا ہوگا، کس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ لاجیکلی تو ظاہر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا تو اسی کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سورۃ الفرقان میں آیا کہ جو لوگ شرک سے، قتل ناحق سے، بدکاری سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو اس اعتبار سے تو جس نے جتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی بنسبت اس شخص کے کہ جس شخص نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ سوچنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے گناہ نہیں کیا اور خدا کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اس کا اجر بدرجہ اولا زیادہ ہوگا۔ اور یہ مسلمات ہیں، ایگریڈ اپان چیزیں ہیں، ان میں تو ہمیں کوئی دلیل بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اس امید کے اوپر گناہ کر لینا کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ بھی ایک روٹین کے تحت اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے، خدا کے ساتھ بھی مذاق کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر آپ چونک جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع لیں،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ گندم کے دانوں پر عشر ہے، کیا ہم وہی دانے بیچ کے پیسے کسی غریب کو عشر کی بنا پر دے سکتے ہیں یا دانے ہی دینے ہوں گے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نے عشر ہی دینا ہے، گندم ہی دینی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت پیسے ہے تو آپ درمیان کا راستہ اختیار کریں، اسے گندم دیں۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ گندم بیچ کے تو اس کی جگہ پیسے لے لیں، گندم بک جاتی ہے مارکیٹ میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خود ایسا کام نہ کریں، اجتہاداً اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اجناس جو ہیں، بہتر یہ ہے کہ جو اجناس ہیں انہی کی فارم میں اس کو دیا جائے، کیونکہ اس کا 10واں حصہ نکالنا یہ نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے۔ لیکن جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، اسی دن پیدا ہونے والا بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک ساگ جو ہے وہ گندم یا پنیر یا جو کوئی بھی جنس جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔ اس میں اجتہاداً بعض فقہا نے کہا کہ آپ اس کے ایکویلنٹ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اس پہ قیاس کرتے ہوئے اگر آپ عشر کو بھی رقم کی فارم میں دینا چاہتے ہیں تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ سونے کے کیس میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا، سونا دینے کی بجائے ہم کرنسی کی فارم میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس چارہ ہے، اور آسان یہی ہے، جو لوگ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں ان کے لیے آسان عشر دینا ہی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی گندم ضرورت نہیں ہے، پیسہ ضرورت ہے، تو آپ اسی کو گندم دیں، اس کو دکان بتا دیں، تو یہ وہ شرعی ہیلہ ہوگا جو بالکل درست ہے۔ ہیلے کو ہم مطلقاً غلط نہیں سمجھتے، ہم غلط ہیلوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ جس طرح فقہ حنفی والوں نے ہیلہ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس زیور موجود ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو کراس کیے ہوئے 10 تولے ہے، تو جب سال اس کا پورا ہونے والا ہو تو ایک دن پہلے وہ اپنے خاوند کو گفٹ کر دے، تو سال پورا ہی نہیں ہوا۔ اور جب خاوند کا سال پورا ہونے والا ہو، وہ ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، پوری زندگی جو ہے وہ سونے کے ساتھ کھیلتے رہے تو زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی۔ تو اس قسم کے ہیلوں کے ہم خلاف ہیں، لیکن اگر شرعی ہیلہ درست ہو، جس طرح قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ 100 لاٹھیاں یا چھڑیاں مارنے کی ایک منت مانی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر حال بتا دیا کہ وہ ایک ایسی جھاڑو مار لیں بجائے کہ 100 دفعہ کسی کو ڈنڈا مارنے کے۔ تو اس کی اثر موجود ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے پاس صدقے کا سامان لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، پھر کوئی غریب عورت آئی، اس کو آپ نے دیا، وہ گھر گئی اور پکا کر لے آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، آپ اس میں سے تناول فرمانا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا محمد اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ اس پہ تھا، میرے پہ تو نہیں ہے۔ یعنی ایک غریب عورت جس کے اوپر صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ لگتے ہیں، اگر ایک امیر آدمی اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا کھانا نہیں کھا رہا، زکوٰۃ اس پہ لگ چکی، جب آپ نے زکوٰۃ اس کو دی اس پہ لگ گئی، اب وہ گوشت پکا کے آپ کے سامنے آگے رکھے جس نے کہ اس کو زکوٰۃ دی تھی، تو وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ شرعی ہیلہ یعنی درست ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ کیا ہے درست ہے۔ مجھے ماڈرن اسلامک اسکالر بننا ہے تو اسلامی علم کے علاوہ کون کون سے علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اور بھائی یہ بڑی مشکل چیز ہے، آپ کو نہیں پتا، لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر جگہ انجینئر ہو رہی ہے تو ماڈرن اسکالر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اکثر میری بیوی جو ہے نا جب کبھی دکھی حالت میں ہوتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ تم ایسے پھول ہو جس کے ساتھ بہت زیادہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھول کے ساتھ کانٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول ہو، خوشبو بھی ہو اور اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو۔ تو بھائی یہ جو ماڈرن اسلامک اسکالر بننے کے لیے آپ کو کافی زیادہ کانٹے اپنے ساتھ لگانے پڑیں گے، اگر آپ نے اس قسم کا اسکالر بننا ہے جو ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت سنانی ہے، ٹک ٹاکر بننا ہے، مسجدوں میں جا کے فرقوں کی مرضی کی باتیں کرنی ہے، تو پھر تو ایسے پھول کے ساتھ کوئی کانٹا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پھول ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ذام میں اپنے آپ کو پھول سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ پھول تھا
یا وہ کاغذی پھول تھا. تو اس قسم کی تبلیغ کرنا جس میں آپ سچائی لوگوں کو بیان کریں یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو اس کے لیے آپ نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے, اور اب تو آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر میں نے اپنی ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے. اتنے بڑے بڑے اسکالرز کے پوری زندگی کے کارنامے جو ہیں ویڈیوز کی شکل میں آ چکے ہیں. حمدی صاحب نے دیکھے اتنا بڑا کام کیا ہے, ویڈیوز کی شکل میں آ چکے ہیں. مولانا اسحاق صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, مولانا مودودی کی ریٹن فارم میں چیزیں موجود ہیں, تو ان سے استفادہ کریں. لیکن سٹارٹ جو ہے وہ آپ نے قرآن سے لینا ہے. قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کور کریں پہلے, اس کے بعد بخاری مسلم پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آپ اختلافی موضوعات کے اوپر, کرنٹ افیئرز کے اوپر میری ویڈیوز دیکھیں, اور قرآن پاک کی جو تفسیر میں نے ریکارڈ کروائی ہے اس کو آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. باقی اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس طرح کی باتیں آپ کر لیں جس طرح میں کر رہا ہوں, تو وہ پھر آپ ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو پھر یورپ امریکہ میں جانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہمیں پتہ ہے ہم جس تکلیف سے یہاں پہ وقت کاٹ رہے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ کو اپنے فیس کے ذریعے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ویڈیوز ہماری شیئر کروائیں اگر فیس کی شکل میں کروانا چاہتے ہیں, ادروائز ویڈیوز میں سے قرآن پاک کی آیات اور احادیث لکھ کے وہ آپ شیئر کروائیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ میری شکل سے نہیں چڑھتے, قرآن و سنت سے چڑھتے ہیں. آپ ان کو میرے ویڈیو کی فارم میں احادیث بیان کرتے ہوئے کلپس دکھانے کی بجائے وہی احادیث اور آیات لکھ کے فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ پہ شیئر کروا دیں, تو دیکھیں ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی. میں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں محرم کے مہینے میں اتنا بڑا بینر لگا لیں جس پہ لکھا ہو کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور نیچے لکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 240. کچھ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شام تک وہاں گڑبڑ شروع نہ ہو تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا, تماشا لگ جائے گا. حالانکہ حدیث کی کتاب بھی اہل سنت کی ہے, کوئی کنٹروورشل چیز نہیں رکھی ہوئی, نبی الاسلام کا فرمان ہے, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث سے چڑھنا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے آپ بریلوی دیوبندیوں کی فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا چھوٹا سا نمونہ اگر آپ وہاں پہ لگا دیں تو وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جب خلافت و ملوکیت لکھی تو یہاں پہ آگ لگ گئی. دیوبند میں انہوں نے خط لکھا, وہاں مفتی عامر عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, ان کے وہ بھتیجے لگتے تھے, اور تجلی دیوبند نکلتا تھا دیوبند سے ان کا ماہنامہ. ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے خلافت و ملوکیت کا جواب لکھنا ہے. انہوں نے جب خلافت و ملوکیت پڑھی تو انہوں نے کہا اگر تو مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یہ اپنی طرف سے لکھا ہے تو ان سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے, میں ان کا جواب دوں گا. اور اگر واقعتاً جو انہوں نے ریفرنسز دی ہیں, جو یہ پبلک میں کہتے ہیں تاریخی روایتیں لکھی ہیں, تاریخ انہوں نے کیا شیعہ کی لکھی ہے, اہل سنت کے اماموں کی تاریخ لکھی ہے, اور اس سے بڑھ کر احادیث کے ریفرنسز دیے میں بخاری مسلم کے, ہمیں بدنام کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے جو ریفرنسز دیے درست ہیں تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. 6 مہینے تک انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, صرف ٹوائلٹ کے لیے, نمازوں کے لیے باہر نکلتے تھے, کھانا پینا بھی ان کو وہاں دیا جاتا تھا. وہ لائبریری میں بند رہے, اور پھر 700 صفحوں کے اوپر انہوں نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا, جو آج تک ان کے گلے میں کانٹا موجود ہے. اس میں انہوں نے وہ چیزیں فقہ حنفی سے ایکسپلور کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مولانا مودودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے اوپر نقد کی ہے کہ ان کی وجہ سے سیدنا عثمان شہید ہوئے, تو وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ ان کے گورنروں کی شکایت مولا علی کے پاس آئی, تو انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ نبی الاسلام نے جو تحریر لکھوائی تھی یہ حدیث کا نمبر بخاری میں 3111 ہے, کھول کے پڑھ لیں, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں اس کو نقل کیا. ان کو حکم دے کہ اس کے مطابق مال غنیمت تقسیم کیا جائے. تو محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ جب لے کے پہنچے یہ چیز حضرت عثمان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور محمد بن حنفیہ واپس آئے, انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب سے کہا کہ وہ حضرت عثمان نے تو تحریر واپس کر دی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ جہاں سے تحریر اٹھائی تھی وہیں پہ واپس رکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی کمنٹس بھی پاس نہیں کیے, صرف حکمران کی اصلاح کی کوشش کی کہ آپ اپنے گورنروں کو بتائیں کہ یہ
اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں، عوام ان کے خلاف ہو رہی ہے. اور وہی ہوا کہ وہ نہ صرف خلاف ہوئی کہ انہوں نے پھر خلیفہ وقت کو بھی شہید کر دیا. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اگر میرے باپ نے مخالفت کرنی ہوتی نا حضرت عثمان کی تو اس دن کرتے جس دن حضرت عثمان نے حضرت علی کی وہ تحریر جو نبی الاسلام کی لکھوائی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے پبلک میں، وہ واپس کر دی تھی. اب مجھے بتائیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ مودودی شریف نہیں ہے. اب اس طرح کی ساری چیزیں، اس میں پھر ویلیو ایڈیشن کی مفتی عامر عثمانی نے. انہوں نے کہا کہ ذرا فقہ حنفی کی کتابیں تو اٹھا کے پڑھو. شروع سے لکھا جا رہا ہے کہ آپ نے مال غنیمت کو، بیت المال کو اس طریقے پہ عوام الناس میں تقسیم کرنا ہے جو ابو بکر اور عمر کا طریقہ ہے، نہ کہ اس طریقے پہ کہ جو حضرت عثمان کا طریقہ ہے. اب یہ مودودی صاحب کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے فقہ حنفی کے علماء جو کچھ لکھ کے گئے ہیں، ان کو مودودی صاحب نے پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کیونکہ وہ نبی اسلام کے طریقے پہ مال غنیمت کو یا بیت المال میں جو وظائف ہیں وہ تقسیم کرتے تھے، وہ کیا جائے گا. حضرت عثمان کے طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا. یہ تو فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے. تو مفتی عامر عثمانی نے وہ سارا کچھ لکھا. انہوں نے کہا یار مودودی صاحب نے تو نئی بات نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس اعتبار سے پیش کیا. پھر ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ بغیر دلیل کے انہوں نے مودودی صاحب کے خلاف ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی. کوئی دلیل نہیں دی، صرف ایک دیوبندیوں کے زیر اثر انہوں نے ان سے اپنے آپ کو لادہ کرنے کے لیے یہ بات کر دی کہ جی وہ جو کچھ حضرت عثمان کے بارے میں لکھا، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ ریالٹی ہے. حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں، قطعی جنتی ہیں، نبی الاسلام کے وہ داماد ہیں، ذو النورین ہیں، لیکن پیغمبر نہیں ہیں. ان سے کچھ چیزیں ایسی ہوئیں اور گورنروں نے پھر جو کچھ کیا وہ حضرت عثمان کی خواہش نہیں تھی، لیکن گورنروں نے اس میں مزید خرابیاں ایسی پیدا کی کہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کے. اور یہ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب. ٹاپک کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں جو اس وقت شرح صدر ہو رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ کتنا مشکل ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. ایک عورت شادی ختم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کر سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ تو سنن نبی داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے جو کوئی عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی تو قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اور وائس ورثہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہی چیز اپلائی ہوگی. اللہ کی صفت عدل کا تقاضا ہے. ہاں اگر مرد ظلم کرتا ہے تو آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں گے الٹیمیٹلی، لیکن اس سے پہلے قرآن میں آیا کہ ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے بیٹھے گا اور وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. اس کے باوجود اگر راستہ نہیں نکلتا تو پھر آپ کورٹس میں جائیں اور اس میں بھی ون سائیڈڈ خلا نہ لیں، یعنی اس میں سمن جانے چاہیے واقعتاً. اور اگر وہ بدمعاش قسم کا شوہر ہے، جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہا، تو پھر ون سائیڈڈ اگر عدالت ڈیسائیڈ کر دیتی ہے اس کے اوپر پھر کوئی گلہ شکوہ نہ کرے. ہم فقہ حنفی کے اس مسئلے کو درست نہیں سمجھتے کہ 90 سال تک عورت انتظار کرے گی یا 120 سال تک. امام حنیفہ کا قول ہے، شاگردوں نے 30 سال کم کر کے 90 کر دیا. اللہ بھلا کرے اشرفی تھانوی صاحب کا. انگریزوں کے دور میں جب لوگوں کو اٹھایا جانے لگا تو کتنی عورتیں تھیں جن کے خامدوں کا پتہ ہی نہیں تھا. اس زمانے میں میڈیا بھی نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار اب ہم اپنے بزرگوں کے ان فتوے سے پیچھے ہٹیں، 90 سال اور 120 سال. امام مالک کے قول کے مطابق فتویٰ دیں 4 سال. تو ہم تو کہتے ہیں 4 سال کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو اس ماڈرن دور میں بڑی آسانی سے آپ بندے کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، اس کا زندہ یا مردہ ہونا. تو اجتہاداً اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. عدت کے اوپر میری ویڈیو تفصیلاً ریکارڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا جہنم میں کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو شدید ٹھنڈا ہو؟ پبلک میں مشہور ہے، کچھ صوفیاء نے بھی اس طرح کی باتیں لکھی، کبھی میں نے بھی کوئی اس طریقے سے ایک آدھ دفعہ بیان کر دیا، لیکن ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملی ہے کہ کوئی ٹھنڈا حصہ بھی ہو. لوگوں نے کرالریز بنا کے اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن واضح کوئی آیت اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ آگ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو جتنی دعائیں ملیں گی وہ آگ کا ہی ذکر ملتا ہے. اللہم اجرنا من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نار آگ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو اس طرح جو دعائیں ملتی ہیں وہ تو عذاب جہنم کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آگ سے متعلق ہی ملتی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، اگر تم ان میں سے ایک حصے
کو بھی چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، صحابہ کرام سے نبی السلام نے کہا۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن ٹھیک ہے، اپنے اسپرٹ میں یہ حدیث درست ہے جامعہ ترمذی کی، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے۔ لیکن تمہارے بعد آنے والے 9 حصے چھوڑ کر صرف ایک پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے تناظر میں اگر میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں اور جماعت چھوڑ دیتا ہوں تو کیا میری نماز درست ہوگی؟ میرے بھائی، وہ زمانہ ابھی نہیں آیا، وہ بالکل قرب قیامت میں ہے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ اس وقت لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے، اور اس وقت کوئی نیک آدمی یہ ہوگا جو کہے گا یار اگر آپ نے کرنی ہے تو کہیں اوٹ میں چھپ کے آپ بدکاری کر لیں، یعنی وہ بھی مطلب منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور جو اس وقت یہ عمل کرے گا اس کو 50 اصحاب کے برابر ثواب ملے گا۔ تو وہ بہت قرب قیامت کی بات ہے، یہ آج کے دور کی چیزیں نہیں ہیں۔ باقی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اس حوالے سے، کیا تبلیغی جماعت گستاخ صحابہ ہے، اس ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ ہے جس میں یہ تبلیغی جماعت والے جو ترمذی کی روایت بیان کرتے ہیں، میں نے اس کو ایڈریس کیا۔ حج تمتع کی طرح امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دوران تراویح کی نماز کو کیوں نہیں روکا؟ حج تمتع کو روکا نہیں تھا، بحال کیا۔ میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح حج تمتع کو سیدنا عمر نے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے بھی کیا۔ بخاری مسلم میں مروان خود یہ روایت بیان کر رہا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، اور بتا رہا ہے امام زین العابدین کو، امام حسین کے بیٹے کو۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کے نام علی ہیں، اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں، لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جن کے نام علی ہیں۔ علی اکبر بڑے والے علی، علی اصغر چھوٹے والے، یہ دونوں وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ایک ہے علی اوسط درمیان والے علی۔ علی اوسط جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، اس لیے آپ کو بخاری مسلم میں ان کا نام ملے گا علی بن حسین بن علی۔ امام زین العابدین کا نام ہے علی بن حسین۔ بخاری مسلم میں جہاں آپ کو نظر آئے نا علی بن حسین، تو آپ سمجھ لیں یہ امام زین العابدین ہے، اور یہ ہیں علی اوسط۔ علی اکبر جو تھے ان کے بڑے بھائی وہ شہید ہو گئے کربلا میں، اور علی اصغر جو چھوٹے تھے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور یہ بیمار تھے، یہ خیمے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اہل بیت کی نسل کو چلانا تھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کو خود مروان یہ حدیث بیان کر رہا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا کہ جب حضرت علی نے حضرت عثمان کی مخالفت کی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، اور انہوں نے حج تمتع کو روکا تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے نبی الاسلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ اے امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی، نبی الاسلام نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا تھا حج قران کی شکل میں۔ تو تمتع جو ہے وہ قران کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ نبی الاسلام قربانی کا جانور لے آئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا، کیونکہ آیات نازل ہوئی کہ اب جو قربانی کا جانور لائیں ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ قربان گاہ تک قربانی نہ پہنچ جائے۔ تو نبی الاسلام نے حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہی احرام میں کیا، لیکن صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ جو قربانی کا جانور نہیں لایا وہ اپنا احرام کھول دے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے نا، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ باندھ لے، ورنہ تو اتنے دن انتظار کرنا پڑنا تھا۔ اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ میرے نافرمان ہیں۔ اور پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آسانی اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے، تو آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے حج عمرے میں اس طرح داخل ہو گیا جس طرح یہ میری انگلیاں۔ نبی الاسلام نے یوں کر کے بتایا، کیونکہ مشرکین عرب حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، نبی الاسلام نے اس رسم کو ختم کیا، کیونکہ میری امت دور سے آئے گی، نبی الاسلام کو درد تھا اس چیز کا، تو ایک ہی سفر میں دونوں کام وہ کر لے، بجائے اس کے ان کو بار بار سفر کرنا پڑے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں بندی لگائی، اور مسلم شریف میں بڑے سخت الفاظ ہیں عمران بن حسین صحابی کے، وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ کے بعد، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یہ جو کچھ کیا اس شخص نے کیا۔ حضرت عمر کے لیے انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ یہ اس نے فیصلہ کیا، اور دیکھیں امت نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان نے بھی بندی لگائی، نہیں امت نے قبول کی۔ حضرت علی نے سنت بحال کی، آج تک حج تمتع بحال ہے۔ حضرت معاویہ نے کوشش کی، ترمذی میں آتا ہے، لیکن امت نے اس طرح ایکسیپٹنس اس کو نہیں دی۔ آج دنیا میں 95% کیا آلموسٹ 99.9% لوگ جو ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی کو اس کا ثواب مل رہا ہے کہ انہوں نے اس سنت کو بحال کیا، الحمدللہ۔ باقی جو حضرت عثمان حضرت عمر نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں۔ کوئی بدنیتی نہیں تھی، ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا،
ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ان کی غلطیاں جو ہیں اس کی بنسبت ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کی غلطیوں پہ حاوی ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی یہ دو ایسے خلفاء ہیں کہ جن کی خلافت میں آپ کو چیزیں سنت کے ایگزیکٹ مطابق ملیں گی، کیونکہ یہ لوگ بولڈ ڈیسیژن نہیں کیا کرتے تھے اس طرح کے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر نے تراویح کی جماعت بھی نہیں کروائی، کہ ان کا نبی اسلام نے اس طرح چھوڑا ان اٹینڈڈ کے لوگ ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے رہے. یعنی وہ اتنی سنت کی پیروی کرنے والے تھے. اسی وجہ سے پھر ان سے مس ہینڈلنگ بھی بہت کم ہوئی. تو تراویح والا معاملہ جو ہے وہ اگر حضرت علی نے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تراویح سنت ہے. یہ تراویح کو جس طرح کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن اس وقت پریکٹیکلی وہ آلموسٹ شیعی ہو چکے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے اور میں ان کی جو پازیٹیو چیزیں ان کی قدر کرتا ہوں، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ان کو، اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سیدنا عمر نے کہا کہ تراویح کی جماعت جب شروع کروائی 2010 نمبر حدیث بخاری کی انہوں نے پیش کی، تو تراویح کی جماعت شروع کروا کے وہاں سے چلے گئے اور سیدنا عمر نے کہا کہ اس وقت جو لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اس وقت جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بھی اس جماعت کو پسند نہیں کرتے تھے. پارشلی بات درست ہے کہ سیدنا عمر افضل سمجھتے تھے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ گھر میں ادا کی جائے، لیکن جواز کے لیے انہوں نے نبی الاسلام کی سنت کو رینیو کیا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 3 دن تو نبی الاسلام نے پڑھی تھی نا، اس کے بعد حرام نہیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے، بس اتنا کہا. اور ظاہر حضور کی وفات کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی، تو سیدنا عمر نے اس سنت کو اسٹیبلش کیا. لیکن یاد رکھیے گا نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی، سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے بھی سٹارٹ کے دور میں بھی ٹولیوں کی شکل میں تراویح کی نماز ہوتی تھی. بخاری میں موجود ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں مختلف اماموں کی بجائے ایک امام کیوں نہ مقرر کروں. تمیم داری کو مقرر کیا اور ابی ابن کعب کو، جس طرح نبی الاسلام بھی اکیلے امام تھے. اس زمانے میں سب کو قرآن نہیں آتا تھا، مصحف بھی سب کے پاس نہیں تھے، کاغذ کی صنعت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. تو جس کو قرآن زبانی آتا تھا تو وہ امام بن جاتا تھا، 8-10 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے. عربی میں تھا اس لیے ترجمے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انجوائے کرتے تھے، پوری رات تراویح پڑھتے تھے. الموطا امام مالک میں تو آتا ہے کہ ہم آلموسٹ ختم سری کے وقت تراویح سے فارغ ہوتے تھے، اتنا مزہ آتا تھا قرآن سننے کا. ٹھیک ہے، انجوائے کرتے تھے کیونکہ لینگویج کا بیریئر کوئی نہیں تھا نا، تو اس لیے پھر وہ شوق سے سنتے تھے. تو سیدنا عمر نے ایک امام مقرر کیا اور نبی السلام کی سنت کو رینیو کیا. اور جو یہ الفاظ ہیں نا کہ جو سوئے میں ہیں وہ بہتر ہیں، اس میں ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ سوئے ہوئے وہ لوگ جو آخری پیر میں گھر میں پڑھتے ہیں وہ بہتر ہیں. یہ نہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتے وہ بہتر ہیں. لو سامو. تو میں نے اسی وقت جواب دیا تھا کہ مفتی صاحب یہ نہ کریں، آپ پوری بات کریں. ہم بھی کہتے ہیں کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، آخری پیر میں پڑھنا افضل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی فرض نمازوں کے علاوہ جو نماز ہے نفلی نماز اس کا کچھ نہ کچھ حصہ گھروں میں ادا کرو. اور مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوگی. یعنی قبرستان میں مردے تو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے نا. ویسے تو ثابت ہے کہ جو نیک مردے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی زندگی میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، وہ میں نے اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن پریکٹیکلی تو آپ کو باہر نکل کے کوئی جماعت کرواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے نا. تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، جامع ترمذی میں بھی تفصیل کے ساتھ، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد جو فرض کے علاوہ نماز اپنی گھر میں پڑھتا ہے، یعنی فرض تو اس نے مسجد میں پڑھنا ہے، نفلی نماز وہ میری مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز سے بھی افضل ہے. اندازہ کریں، یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب ایک شخص کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے. تو یہ 3 حدیثیں کنزیکٹو بخاری مسلم کی میں نے بیان کی ہیں. تو سیدنا عمر بھی آخری پیر اٹھ کے گھر میں ہی پڑھتے تھے. جو پڑھ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا یا اسے قرآن زبانی یاد نہیں ہے اور مقصد تو قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے کہ مسجد میں پڑھے. وہ بھی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا مسجد میں قیام اللیل تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا.
یہ بھی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے. تو دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے. جس کے لیے وہ آسانی ہے وہ کرے, جس کے لیے وہ آسانی ہے وہ کرے. تو یہ بات میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اس حوالے سے ذرا کلیئر ہو جائے کہ تراویح کی جو سنت سیدنا عمر نے شروع کروائی تھی وہ بیسیکلی سنت کو رینیو کیا تھا. اس لیے انہوں نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا. تو اس کو وہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے چکر میں لے جاتے ہیں. بدعت تو تب ہوگی جب نبی الاسلام نے نہ کیا ہو, تو آپ نے 3 دن تو کیا ہے, تو یہ سنت ہے. تو سیدنا علی کا اس کو بند نہ کروانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا علی بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس لیول کی چیز نہیں ہے کہ جسے بند کروایا جائے. جواز یہ حد تک سنت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. لیکن دیکھیں یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کی جرأت نہیں کہ یہ کہہ دے کہ تراویح جو ہے یہ مسجد میں پڑھنا واجب ہے. ایون وہ لوگ جنہوں نے مت مشہور کی ہوئی ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا, یہ ان کی فقہ کی کتاب میں نہیں, حنفیوں کی, لیکن پبلک کو انہوں نے رٹایا ہوا ہے. وہ بھی یہ جرأت نہیں کرتے کہ جی اگر کوئی گھر میں تراویح پڑھے تو اس کی تراویح نہیں ہوگی, اور عورتیں تو ان کی ویسے ہی گھروں میں انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ برکت ہے نبی الاسلام کی سنت اور خلفائے راشدین کی اجتہادی عمل میں فرق کی کہ امت نے اس کو بس اتنی ایکسیپٹنس دی جتنی وہ بنتی تھی, اس کو وہ درجہ نہیں دیا. اسی کے ایکویلنٹ سنت آپ دیکھ لیں عید کی نماز ہے, وہاں آپ دیکھ لیں امت نے اس کو اڈاپٹ اسی سختی کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ بھی سنت موقدہ ہے نا, لیکن وہ عید کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. کیا جنگ میں کافروں کو مارنے کے لیے خود کش حملہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں اپنی جان لینا اس طریقے سے اس کی کوئی صورت ہو نہیں سکتی. ہم تو اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے ہیں. جان اللہ کی امانت ہے. اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے کوئی بندہ مارا جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خود اپنے آپ کو مارنا, اور یہ جو آپ کو مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جی 1965 کی جنگ میں پاکستان کے فوجیوں نے جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر بم باندھے اور لیٹ کے, بالکل مت ہے, جھوٹ ہے, کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اب تو خود یعنی فوجی بھی بتاتے ہیں کہ یار اس طرح کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح داتا صاحب نے آگے راوی کے پل کے اوپر بم پکڑے تھے 1965 میں, اور پچھلے سال جو 10 مئی 2025 کی جنگ ہے اس میں تو 80 شہروں کے اوپر ڈرون گرے اور سارے بزرگ بے نقاب ہو گئے. نہ بری مام نے اسلام آباد کا ڈرون پکڑا, نہ عبداللہ شاہ غازی نے کراچی کا ڈرون پکڑا, نہ داتا صاحب نے لاہور کا ڈرون پکڑا. یہ ساری کہانیاں مشہور ہیں. تو بھائی اللہ سے ڈر جائیں. خود کش حملہ کرنا ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص اپنی جان اس طریقے سے لے. ہاں لڑتے ہوئے مارا جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کے یہ کرنا, جبکہ ٹیکنالوجی موجود ہے ڈرونز کی شکل میں. آپ دیکھ لیں, وہ کل ہم ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے جس میں لبنان کے لوگوں نے فائبر آپٹکس کے ذریعے ڈرونز کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ چکی ہے. اسی طریقے سے آپ یوکرین کے ڈرونز دیکھ لیں, اسرائیل جو ہے وہ اس فیلڈ میں کتنی ترقی کر چکا ہے. تو اس دور میں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ اتنی بڑی بڑی جنگیں کرتا ہے, اور جب ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں ذکر ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے 12 13 14 سینکڑوں میں نے تو کبھی نہیں سنی, اور وہ بھی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی. لیکن ان کے لیے 12 13 بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. یعنی ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے, وہ اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. 20 سال تک وہ افغانستان میں لڑتے رہے. مسلمان جو ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں وہاں. امریکن فوجی کتنے جو ہے وہ مارے گئے ہیں اس میں, سینکڑوں بھی مشکل سے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑا مینیج کیا ہوا ہے. تو اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کوئی خود کش حملہ کرے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے بھائی. میں اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بابوں کا وسیلہ اور ان سے مانگنا چھوڑ دیں. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں, لیکن جب میں بابوں سے دور کرنے کی بات کروں تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں, غصہ کرتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسے ہی رہنے دوں, ماں ناراض نہ ہو جائے. یار اپنی ماں کو کون آگ میں جلنے دے گا بھائی. پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے ان کے مطلب کی بات کریں. یعنی ان کو آپ بٹھا کے سمجھائیں کہ آپ نے وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے, یا وہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے جو ہم نے خود سے بنا لیا ہے. یہاں سے آپ بات سٹارٹ کریں. تو کون مسلمان ہوگا جو کہے گا جی خود سے؟ پھر آپ ان کو مثال دیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے
نبی الاسلام نے وضو کے بعد کی ایک دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس صحابی نے جب اس دعا کو پڑھا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہی کہو جو میں نے کہا تھا۔ حالانکہ نبی اور رسول تو سپرلیٹو ڈگری تھی، لیکن نبی الاسلام نے اسے منع فرما دیا کہ جو میں نے تعلیم فرمایا آپ نے وہی کہنا ہے۔ اس کو آپ موٹی مثال سے سمجھیں کہ فجر کے 2 فرض ہیں، اگر کوئی 3 پڑھے گا اس کے 2 بھی نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ایک فالتو ہے نا، چلو انہوں چھڑ دے، 2 میرے قبول کر لے، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی، نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کیے جائیں۔ یہ تمام کام جو ہیں وہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ تو نبی الاسلام کے طریقے سے ہٹ کے کوئی اچھائی کا کام بھی کیا جائے گا اس میں ایڈیشن کے طور پہ، تو اس کا ثواب نہیں ہونا، الٹا جو آپ نے اچھائی کی ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ آپ پہلے گراؤنڈ بنائیں، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ نبی الاسلام نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک صحابی کو آبزرو کیا کہ اس نے ڈائریکٹ دعا مانگی، تو نبی الاسلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے اس کو بلا کے دعا کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ اسی دوران ایک دوسرا شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر دعا مانگی، تو نبی الاسلام نے کہا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرے شخص کو کہا کہ جب تم دعا کرنے لگو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور یہی نماز میں ترتیب ہے، ہم پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ وہ طریقہ اڈاپٹ کریں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے یعنی مؤذن کے کلمات کو رپیٹ کرے اور اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے شفاعت رسول حاصل کرنے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود شریف جو ہے وہ مکمل پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک صحابی کو وصیت کی کہ مجھ پر درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں خصوصاً کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاشق اہل بیت ہیں، جی ہم عاشق رسول ہیں، اور درود پڑھ رہے ہوتے ہیں سلعم یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو ایکس مرشد باپا جانی، ایکس مرشد تو ہم ہیں، یعنی ان کے مرید تھے، وہ ہمارے مرشد تھے، وہ پڑھواتے ہیں درود صلو علی الحبیب، اور بھائی یہ نہ کہا کرو صلو علی محمد و آل محمد یا صلو علی الحبیب و آلہ، درود پڑھو حبیب پر، ان کی آل کے اوپر۔ نماز میں تو ہم اسی طرح درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی میں بھی آل کا ذکر ہے، مکمل درود پڑھیں۔ ہاں ایک دفعہ مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام بھی، کہ آپ دیکھتے ہیں میں تو علیہ السلام بولتا ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پوری مجلس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہنا بھول گئے ہیں، اور دوسری طرف اہل تشیع نے اسی کو پھر تختہ مشق بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ وہ تو ایمن ائمہ اہل بیت کا بھی نام آتا ہے تو وہ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا آپ لوگ خیال کریں اور اپنے اصلاح کی کوشش کریں، تو اپنی والدہ کو اس طریقے سے سمجھائیں۔ ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر جو ہماری صحابہ کرام سے متعلق اور مسلمانوں کی جنگوں سے متعلق ویڈیوز ہیں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ، وہ ان کو دکھائیں، آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں قدم بقدم قرآن اور احادیث کیسے سیکھ سکتا ہوں مدرسے میں داخلہ لیے بغیر؟ جیسا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے، مدرسے میں ضرور داخلہ لیں، لیکن ایسے مدرسے میں جو آپ کو قرآن و سنت بتائیں، اور ان سے کہیں کہ ہم علماء سے ہی سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے بھی علماء سے ہی سیکھا ہے، یعنی میں آج پوری دنیا کے علماء پہ جو مسلط ہو گیا ہوں، تو میں نے خود تو تحقیق نہیں کی ہے، میں نے علماء کی تحقیق سے ہی استفادہ کیا
باقی علماء کنویں کے مینڈک تھے، اپنے اپنے فرقوں کے اپنے اپنے بابوں کی چیزوں کو پڑھتے تھے. میں نے ساروں کی پڑھی اور پھر خود قرآن و سنت کو پڑھ کے دیکھا انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے کہ کس نے کہاں ڈنڈی ماری، اور پھر اللہ کے فضل سے ان پہ مسلط ہو گیا ہوں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں لرن کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے قرآن تفسیر سے پڑھیں اور اس کے بعد احادیث کا مطالعہ کریں. میں اس پہ پہلے بھی آج ایک کوشچن میں بول چکا ہوں، وہ آپ اس کو سٹارٹ سے دیکھ لیجئے گا. علی بھائی ابو جان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ بتاتے ہیں. ابو جان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ابے جو ہیں ناقابل اصلاح ہیں آلموسٹ الا ماشاء اللہ. اس کے پیچھے ہیومن انسٹنکٹ ہے. آپ دیکھیں ماں جو ہے وہ محبت میں بھی چیزوں کو مان جاتی ہے، ابے نہیں مانتے. ان کے اندر ایک وہ جو تکبر موجود ہوتا ہے بلٹ ان، اور وہ بچوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ابا ان پڑھ جاہل ہوگا، بچہ پی ایچ ڈی ہوگا، وہ بچے کو جاہل سمجھ رہا ہوگا. الا ماشاءاللہ اچھے ابے بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں یا تو ابا پیغمبر ہو، اب ظاہر ختم نبوت کی وجہ سے یہ تو سلسلہ ختم ہو چکا، یا ابا جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہو. اللہ نہ کرے اس تکلیف سے کسی کو گزرنا پڑے. میں یہ سمجھانے کے لیے سارے آپشنز رکھ رہا ہوں. یا پھر وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن و سنت کے راستے پہ آیا ہو. اگر یہ کیس ہوا کہ اس کو اپنے بڑھاپے میں یہ چیز دیکھنی پڑی کہ پوری زندگی جس کلٹ میں اس نے گزار دی، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے، تو اس کے دوست ہی اسے زندہ درگور کر دیں گے یہ کہہ کے کہ تیرا منڈا کس پاسے لگ پیا. اچھا ماؤں کو اس مسئلے میں نہیں ہوتا. ماؤں کو تو جینون بھی کوئی شکایت لگائے نا تو وہ اپنے بچوں کی سائڈ لے لیتی ہیں. باپ کو اگر کوئی شکایت لگائے نا تو وہ اس نے پبلک کو جا کے باہر فیس کرنا ہوتا ہے. ماؤں نے تو گھروں کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور کوئی آگے عورت شکایت بھی لگائے تو اس کو پوری پڑ جاتی ہے. لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ شرمندگی کے مارے پہلے اس کو مولوی آگے سمجھائے گا، پھر کوئی دوست پکڑ کے سمجھائے گا. وہ بیچارہ ایسا پینک کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر غصہ نکالتا ہے. تو ابو کے لیے یہی ہے کہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کوئی موقع ایسا دیکھیں کہ جہاں پہ آپ ان کو ہٹ کر سکیں علمی طریقے سے، اس موقع کی تلاش میں رہیں. اور بسا اوقات وہ موقع کارگر ہو جاتا ہے. جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی کنوکشن سے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب نبی الاسلام کو ابو جہل نے مارا اور امیر حمزہ جو ہے وہ واپس آئے شکار سے، ان کو شکایت لگائی گئی کہ اس طرح تمہارے دوست اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ، ظاہر ہے دو شریک بھائی بھی تھے امیر حمزہ، اور نبی الاسلام کے چچا بھی تھے. ثویبہ جو لونڈی تھیں ابو لہب کی، ان دونوں نے یعنی نبی الاسلام نے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا ہوا ہے ان کا. اس اعتبار سے وہ رضائی بھائی بھی تھے. تو امیر حمزہ جو ہے نبی الاسلام کے پاس آئے ہیں اور پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا ہے چچا. تو وہ سیدھے پھر گئے ہیں. عمر سیریز میں یہ انہوں نے منظر فلمایا ہوا ہے. تو جا کے ابو جہل کو پہلے تو مارا نا سیدھا، اور پھر کہا کہ آندھا جو ہے نا یہ نہیں کرنا، اور پھر جا کے حضور کو بتایا. نبی الاسلام نے فرمایا چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تو میرا دین قبول کرے گا. تو ان کا اچھا اس میں تیری خوشی ہے، لا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا. اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ آرمی چیف تھے وہ، ہاں بدر میں بھی احد میں بھی. اور میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر نبی الاسلام کی وفات کے وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب زندہ ہوتے تو خلافت کسی دوسرے کی طرف جانی ہی نہیں تھی. بالکل کلیئر کٹ انہوں نے خلیفہ اول بننا تھا. کیونکہ جب یہ سارے بڑے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی موجود تھے، ان کی موجودگی میں نبی الاسلام نے بدر میں احد میں اپنا نائب، کیونکہ آپ علیہ السلام تو پیچھے خیمے میں تھے، اپنی طرف سے لیڈر ان سب کے اوپر جس کو بنایا تھا وہ حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن ظاہر ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، سید الشہداء ہیں الحمدللہ. تو یہ چیزیں کارگر ہوتی ہیں، خصوصاً آپ کے جو ایسے کلوز رشتے ہیں بعض اوقات وہ محبت والا پہلو غالب آ جاتا ہے. یعنی جب میں ریورٹ ہوا تو مجھے اپنی دادی اماں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی ہے پہلے دن سے ہی ان کو. حالانکہ وہ بھی ہمیں بچپن میں مزاروں پہ لے کے جایا کرتی تھی، نہیں پتا تھا ان کو. جب ریورٹ ہوا تو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا ایک دن بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے پتر ای گال ٹھیک ہے. الٹا وہ میرے والد صاحب سے لڑتی ہوتی تھی سٹارٹ میں نا. یعنی گھر میں مجھے پہلی سپورٹ اگر کسی کی تو میری دادی اماں کی تھی. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی علمی تھی؟ نہیں کنوکشن تھی؟ نہیں، وہ محبت کا ایک پیار کا رشتہ.
تو یہ بعض اوقات اتنا کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر کرتا ہے ماؤں کے کیس میں، دادیوں کے کیس میں اور نانیوں کے کیس میں. ہاں یہ جو مرد جینڈر ہے نا، اس میں جو ایک تکبر والا معاملہ ہے نا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے ان کے لیے، ان کے اصول اور مبادی پہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. سر ہمارے ملک میں لانگ ٹرم پالیسی نہیں چلتی، بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ ہمارا ملک سے مراد پاکستان ہے یا انڈیا ہے؟ کیونکہ اب مجھے تو یہ بھی نہیں کرنا. اچھا پاکستان ہے. ہاں انڈیا میں تو لانگ ٹرم پالیسی چلتی ہے. انڈیا میں آلموسٹ 33% پارلیمنٹیرین ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، بلکہ آلموسٹ آپ سمجھیں ثابت ہیں. لیکن انڈیا کی اکانومی اوپر ہی جا رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کنٹینیوٹی ہے. ہم پاکستان میں کہتے ہیں یار اسمبلیوں کو 5 دفعہ اپنا وقت پورا کرنے دیں، حکمرانوں کو عوام خود گرا دے گی. آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب اپنے آخری دنوں میں کتنے ان پاپولر تھے، ہر بندہ گالیاں نکال رہا تھا. انہوں نے اپنے زور پہ گر جانا تھا. بس یہ وہ پی ڈی ایم کے چکر میں اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لیا، اور پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا یہاں پہ. تو ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں، 5 سال پورے کریں، خود عوام فیصلہ کرے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اب امید ہے، اب جو کچھ پولیٹیکل ریفارمز ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، آئین میں 27 امینڈمنٹ 26 اور شاید اب 28، تو لگ تو رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہی معاملات چل رہے ہیں. چلیں وہ ہمارے استاد غامدی صاحب والی بات ہے کہ ہم نے کوئی کفر کا نظام بھی ایمانداری سے اگر کنٹینیوسلی اڈاپٹ کیا ہوتا تو اس کی برکات بھی حاصل ہو جاتی. کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو اس وقت حکمران ہے میں ان سے بھی کہوں گا کہ ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عدالتوں میں لگنے دیں اور عدالتیں فیصلہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ڈیٹس نہ لگیں، جس طرح کہ آج کل عمران خان صاحب کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو تکلیف سے گزرنا پڑا، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو. ہم تو اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم تو خیر اینٹی پیپلز پارٹی تھے، پتہ نہیں بتایا گیا تھا یہ کوئی کفر کی جماعت ہے. تو بے نظیر بھٹو ہمیں، یعنی اب میں پرانی باتیں یاد کرتا ہوں، بعض اوقات میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک تاریخ کراچی میں بھگت رہی ہیں، اگلی ڈیٹ انہوں نے اسلام آباد میں لگائی ہوئی ہوتی تھی. اور بعد میں جب پھر نواز شریف صاحب کو اپنی بیٹی کی شکل میں یہ تکلیفیں دیکھنی پڑی ہیں تو انہیں احساس ہو گیا کہ بھئی ہم نے اس وقت زیادتی کی تھی. اور اس وقت خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے اڈیالہ میں 5 تفسیریں تو وہ پڑھ چکے ہیں، امید ہے ان کو بھی خیال آ گیا ہوگا. تو یہ حکمران جو اس وقت طاقت میں، انہیں بھی سوچنا چاہیے اور معاملات کو پازیٹیولی صحیح طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. اور باقی جو عوام الناس ہیں ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو ہم مذہبی پیشوا نہ مانیں، نہ یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی بنیاد کے اوپر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ختم کرتے ہیں. ہمارے ٹیم ممبرز میں کٹر قسم کے جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں، مسلم لیگ کے اور پی ٹی آئی کے بھی ہیں. لیکن ہم دین کے معاملات میں ٹھیک ہے. اور ملک کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا، وہ سب سے پہلے پھر ریاست ہوگی، اس کے بعد آپ کی کوئی پولیٹیکل جماعت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسلام ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہے، اس کے بعد ہمارا پاکستان کی ریاست کے ساتھ معاملہ ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا معاملہ کرے، ہماری تو دعائیں ہیں. جی کیا روحیں بھی مذکر اور مونس ہوتی ہیں جو جسم میں ڈالی جاتی ہیں؟ نہیں جی، روحوں کا مذکر یا مونس ہونا کوئی رپورٹ نہیں ہوا. جس طرح کہ فرشتوں کا کوئی جینڈر نہیں ہے، ان کا کوئی جینڈر اس اعتبار سے ہمارے علم میں نہیں ہے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ روحوں سے متعلق تمہیں بڑا قلیل علم دیا گیا، تو ہم بھی اس میں مزید آگے کوئی چیز داخل نہیں کرتے. ہمیں کوئی اس طرح کی چیز بتائی نہیں گی، ہم کوئی توازمائی نہیں کریں گے. جوائنٹ فیملی میں بعض اوقات چچی یا مامی یا نامحرم ہے، ان کو بائک پر چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے اگر گھر والے کہیں تو؟ دیکھیں اگر ایج ڈیفرنس بہت زیادہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اب میری رشتے میں پھپھو لگتی ہیں، ویسے تو میرے والد صاحب کی کوئی نہ بہن ہے نہ کوئی بھائی ہیں، وہ اکیلے ہیں. لیکن جو ان کی فرسٹ کزنز ہیں وہ پھپھو، وہ عمر میں ان سے بھی بڑی ہیں 75 ایئرز. تو میں ان کو اگر چھوڑنے کے لیے چلا جاتا ہوں کبھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے. قرآن پاک میں سورہ نور میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر کی جو عورتیں ہیں ان کا پردے والا معاملہ بھی جو ہے نا وہ ریلیکس کر دیا ہے کہ وہ ایون سر پہ دوپٹہ نہ بھی اوڑھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر جوانی والا معاملہ ہے تو پھر ظاہر سینسٹیو ہے.
اور اس میں آپ کوشش کریں کہ اگر ان کو اس طریقے سے چھوڑنے جاتے ہیں تو یعنی جسم کے ٹچ کرنے والا کوئی معاملہ نہ ہو. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا خدشہ ہے، ویسے تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں. اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر اس طرح کی آزمائش پڑے جو یہ آپ نے ذکر کی ہے. تو اس طرح کی سوچ بھی دماغ میں آنا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس اعتبار سے کہ آپ اس چیزوں کو فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے. کیا صرف روزگار کے لیے غیر ملک میں ہجرت کرنا جائز ہے؟ اس کے علاوہ فی الحال کون سا ملک سب سے زیادہ اسلامک سمجھا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اسلامک ملک جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف جاپان ہے جی. ہمارے علم میں تو وہاں آپ جا سکتے ہیں. انصاف بھی ہے، لوگوں کے پاس مواقع بھی موجود ہیں، اور 5 سال کا بچہ اسکول بیگ لٹکائے ہوئے اپنے گلے میں گھر سے نکلتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کسی مولوی سے نہ کسی نان مولوی سے. بس سٹاپ پہ وہ جاتا ہے، بس پہ سوار ہوتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے. یعنی دنیا کو جنت بنا دیا ہے جاپان نے. ٹیکنالوجی تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو کس لیول کے اوپر ہے، یعنی رہنے کے اعتبار سے. اور بندے کو یقین نہیں آتا یہ وہ جاپنیز ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں ایسی وحشت ناک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی تھی کہ خود کش حملے کرتے تھے. خود کش حملوں کے یہ بانی آپ سمجھ لیں، اپنے شہنشاہ کو خوش کرنے کے لیے. ایسی وحشی قسم کی یہ قوم تھی، اور انہوں نے جو ظلم کیا کورینز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ، آج تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ انوسینٹ ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح وہ خیال رکھنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ فیفا ورلڈ کپ جب ہوا تھا قطر میں، تو سب لوگ گند پھیلا کے چلے گئے، تو یہ لوگ جاپنیز ان کا گند بھی صاف کر رہے تھے. ان کی جبلت میں ہاں ہمارے پاس مسلم شریف میں 534 نمبر حدیث لکھی رہ گئی کہ صفائی نصف ایمان ہے. پریکٹیکلی اسلامک ریپبلک آف جاپان میں آپ کو نظر آتا ہے. تو آپ غیر مسلم ملک جن کو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں. ہمارے نزدیک تو سارے مسلم ملک ہیں، مسلمان دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. رہے اسلامک ملک تو وہ کوئی وثوق کے ساتھ نہ سعودی عرب کو اسلامک کنٹری کہہ سکتا ہے، نہ پاکستان کو، نہ ایران کو، اس سینس میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے خلفائے راشدین کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں ویسے آپ نام کے اعتبار سے دیکھ لیں تو ظاہر ہے یہ سارے اسلامک کنٹریز ہیں. تو ہم پریفر کرتے ہیں اگر آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں جائیں. گلف کنٹریز کا حال تو اب آپ کے سامنے ہے. یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد تو وہ تو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے. تو سعودی عرب ملک ایک اس اعتبار سے اچھا ہے. اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ وہاں پر جائیں. اور ہجرت کے لیے یورپ امریکہ میں جانا رزق حلال کمانے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر اس کو کوئی ناجائز کہتا ہے تو وہ علماء ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ڈالرز کی شکل میں، پاؤنڈز کی شکل میں چندہ لے کے جائیں تو وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. آپ کو کہیں گے غیر مسلم ملک میں نہیں جانا. اپنے چندوں کے اعتبار سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جو گورنمنٹ ابھی ہاؤس لون دے رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یوتھ لون آیا تھا. میری اس وقت کی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں یوتھ لون انجینئر محمد علی مرزا. ان پرنسپل تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کو مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح کا لون لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بینک سے لون لیا جاتا ہے، سود تو بہرحال اس میں موجود ہے، وہ گورنمنٹ آپ کی طرف سے ادا کر رہی ہے. تو آپ سود میں تو ایک ہیلپ کر ہی رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بینک سود لے ہی نہیں رہا، آپ سے نہیں لے گا. آپ نے جتنی رقم لی ہے اتنی واپس کرنی ہے. جو اس کا سود جو ہے وہ بینکوں کو گورنمنٹ ادا کرے گی. البتہ اگر کسی اسلامک بینک کے تھرو ہو رہا ہے تو پھر آپ ضرور لیں. یا اگر کوئی مضاربہ مشارکہ والی شکل ہے جس میں آپ کو مکان بنانے کے لیے لون ملتا ہے اور اس میں کوئی مضاربہ والا معاملہ بھی ہو، وہ پرسنل لون کی بجائے ایک کانٹریکٹ کا معاملہ ہو، پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا. میں تو ہر طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے باوجود آپ اپنی صورتحال کو بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سخت تکلیف میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے ذاتی گھر کے لیے اس طرح کا لون لینا پڑا، اس کے سوا چارہ کوئی میرے لیے نہیں تھا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرے کندھوں پہ رکھ کے آپ نے بندوق نہیں چلانی. میں آپ کو زیادہ زیادہ فتویٰ دے سکتا ہوں ان چیزوں پہ جو قرآن میں آئی. 4 چیزوں کا ذکر آیا اور 4 جگہ پہ آیا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ النحل کے اندر، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ
کھانا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، ذبیحہ یعنی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے میں بغاوت نہیں ہے اور نافرمانی کی نیت نہیں ہے، یعنی حد سے بڑھنا نہیں ہے اور نافرمانی کی نیت نہیں ہے، تو پھر اگر جان بچانے کے لیے کوئی اس میں سے کھا لے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ کلمات کفر بھی کوئی بک دے اور دل میں ایمان ہو جان بچانے کے لیے تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی بات کی جا سکتی ہے. اب یہاں زندگی موت کی کشمکش کا معاملہ تو ظاہر ہے نہیں ہے. مارٹگیج میں جو سودی معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے کئی لوگ ہیں پوری زندگی کرائے پہ رہتے ہیں، اور جہاں پہ اسلامک بینکنگ والا مارٹگیج ہے جس طرح یورپ کے اندر موجود ہے تو وہاں تو چلے معاملہ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ چلیں ایک مکان بنا سکتے ہیں. اب وہ علماء جانے اور ان کے فتوے جانے، میں تو اس معاملے میں احتیاط ہی کرتا ہوں. آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں. میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. اس دنیا میں ہمیں کس قسم کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ جیسا کہ فلسفہ، کیونکہ بہت سے فلسفی ملحد ہیں. جادو کا علم حاصل نہ کریں آپ بھائی، جادو کرنا حرام ہے. فلسفے کا علم کوئی بری چیز نہیں ہے. قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلنا شروع کر دے تو قرآن و سنت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس طریقے سے سائنس یا فلسفے کا علم حاصل کر کے کوئی اس کی برائی والا ایلیمنٹ اڈاپٹ کرتا ہے تو سائنس تو نہیں کہتی کہ آپ برائی کا معاملہ کریں. اگر کوئی اس کو مس یوز کرتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے. رہا فلسفیوں کی تعلیمات میں بری چیزوں کا ہونا تو ٹھیک ہے، وہ آپ چھوڑ دیں، اچھی چیزیں لیں. لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کبھی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر نہ تو دین پہ خود چل سکتے ہیں، نہ کسی کو دین کی بات بتا سکتے ہیں. جس کا ثبوت آپ اس فارم میں دیکھیں کہ آپ ایران میں دیکھیں، جتنے بڑے بڑے ان کے اس وقت لوگ ہیں، عباس اراغچی صاحب ہوں، اس طریقے سے علی لاریجانی تھے اس سے پہلے. آپ دیکھیں کہ کسی نے ایمینول کانٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کسی نے نیٹشے کے اوپر کی ہوئی ہے، اور یہ سارے فلسفے ان کو پڑھائے جاتے ہیں اور پھر اسلام کے ساتھ ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو علم کی حد تک آپ ضرور چیزوں کو اسٹڈی کریں. اور قرآن پاک اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اپنی نیٹو لینگویج کے اندر تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے استاد دیکھ لیں غامدی صاحب، مطلب کیا فلسفہ انہوں نے پڑھا ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا فلسفی ان بڑے بڑے فلسفیوں کی جو تعلیمات ہیں وہ نہیں بتا سکتا جس طرح وہ روانگی کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے چیزیں لوگوں کو سمجھائی ہیں. تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں اور فلسفے کی بنیادوں کو سمجھیں، اور جہاں پہ انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس معاملے میں کلیئر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو علم کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. علم میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے صرف نظر کریں. لیکن پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اپنی ایفرٹس ان کاموں میں پٹ کریں. جی میرے خیال ہے آج کے لیے اتنے سوالات کافی ہیں. میں تو لے کے بیٹھا تھا کوئی 85 کے قریب سوال، لیکن ظاہر ہے ٹائم اب کافی ہو چکا ہے اور میں تو ویسے 3-4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اگلے ہفتے کے لیے باقی سوالات کو رکھ لیتے ہیں. سوالوں کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب آپ اس پہ تھوڑا تفصیل سے بولیں. ہاں یا نہ میں کرنا ہوتا تو میں پہلے 35 منٹ میں یہ سارے پھڑکا کے سائڈ پہ ہوتا، لیکن اس سے کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں آنی تھی. میرے پہ کیفیت طاری ہوتی ہے. قرآن تفسیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات میں ایک آیت کے اوپر پونا گھنٹہ بول دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کی زندگی بدلنے کا باعث بن جاتے ہیں. یہ آپ ایک کلپ دیکھیں ہمارا ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر، جب عرب میں قرآن آیا، میں وہ قرآن تفسیر میں بس فی البدی گفتگو شروع ہوں کہ اس وقت عرب کی کیا صورتحال تھی، اور وہ پھر ایسے الفاظ زبان سے جاری ہوئے کہ وہ آپ ذرا ویڈیو دیکھیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے الحمدللہ. تو اس لیے جب وہ کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ چلتی جائے. اور اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں کہ میں نے سارے سوال پورے کرنے ہیں تو مقصد تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے آلموسٹ میرا خیال ہے 2 گھنٹے ہوں گے اگر بیچ والا یہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا نکال دیا جائے چائے کے وقفے والا، تو اتنا کر لیا ہے. میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ بقیہ سوالات ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. باقی جو ہماری پوسٹ لگے گی 234 کی، اس کے نیچے بھی آپ نے سوال لکھنے ہیں. سوال ہمارے پاس جمع ہوں کیونکہ اب یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ شاید 2-3 مہینے تک چلے جب تک ہم اکیڈمی دوبارہ سے نہیں کھولتے. اللہ کرے یہ ایران امریکہ والے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں اور پھر دوبارہ سے ہم اپنی اکیڈمی کو کھولیں گے انشاءاللہ، اور پھر اسی طریقے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ریئل ٹائم والا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یعنی دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔